تو کسی نے ہمیں امی کو کہا کہ یہ جو آپ کے بیٹے کا مسئلہ ہے نا وہ حل ہو جائے گا ایک گھر میں, کہ بابا کو داڑھی رکھنی ہے, داڑھی, اچھا ان کی داڑھی رکھوائی, ماں کو برقعے میں لے کے, وہ لڑکیاں برقعے میں, ماں برقعے میں, باپ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ وہاں سیٹ ہو جائے گا, وہاں بھی کچھ لڑکیوں کا دماغ خراب ہوا ہے. تو والد صاحب سے کہا دیکھیں آپ جا کے بات کریں, یہ کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر دیں وہاں. میں کہا میں کیوں الٹی سیدھی بات کروں گا, تم بات مت کرو نا, ہم کر رہے ہیں نا, ہم بڑے ہیں نا, تم جا کے بیٹھو, ہم چاہتے ہیں آپ کو دیکھ لیں. بھائی میری بیٹیوں نے نا یہ آپ کو کوئی رسالے دیے, میں نے کہا یہ رسالے دیکھیں اور بتائیں کہ آپ کا کیا تاثر ہے اس تک. آپ کو تو امتحان شروع ہو گیا. ہاں, ان لڑکیوں کو بھی ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے. ان لوگوں نے ویژن کو دیکھا, کیا بات ہے, اور ریجیکٹ کر دیا یار کلفٹن. ورنہ لوگ کہتے ہیں یار کلفٹن میں. آج کا کی لیسن یہ ہے کہ فرسٹ ویژن دین ہسبینڈ, یو انڈرسٹینڈ. یہ لوگوں نے جو کمال کیا نا اس فیملی نے. میں ابھی یو ایس میں فنڈ ریزنگ ہی کر رہا تھا, انہوں نے جو ہے فلائٹ لی, فادر اور مدر نے, ماں نے اور باپ نے فلائٹ لی, بیٹی کو لیا سیدھا کراچی. یہ ہوتا ہے جناب, اس طرح سے وہاں ہمارا رشتہ طے ہو گیا الحمدللہ. 3 ایپیسوڈ لگی ہے بیٹا میں نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جہاد میں حصہ لیں گے اپنی بیٹی آپ کو دے کر. میں ایم سوری امی, آپ کو رشتہ کرنے کی تو میں نے پرمیشن دی تھی, رشتہ ختم کر دیں گے, منگنی توڑ دیں گے, اس کی پرمیشن میں نے تو نہیں دی تھی آپ کو. السلام علیکم ناظرین, راستہ جو میں نے چنا میں سلیمان احمد صاحب کی لائف سٹوری کی ایپیسوڈ نمبر 20 کے ساتھ میں ہوں تیسر علی, اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب سلیمان احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیمان صاحب, میں نے سوچا ہے کہ اب ہم ڈبل فگر کراس کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور ناظرین آپ کو بھی مبارک ہو کہ صرف 80 ایپیسوڈز رہ گئی ہیں, وہ آپ نے سننی ہے انشاءاللہ. تو مجھے ان 20s میں ایک چیز لرننگ ہوئی ہے, آپ بھی تو یہی کہتے آ رہے نا وہ میری بڑی لرننگ ہوئی, تو میری بھی ایک لرننگ ہوئی ہے. تو ان 20s میں میری بھی ایک لرننگ ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ اب میں ٹاپک نہیں آپ کو دوں گا. اچھا نہیں دیں گے کہ جی آج شادی پہ بات ہوگی, پھر وہ مجھے کمنٹس آتے ہیں جی کہ آپ نے تو اس میں شادی پہ بات نہیں کی. جیسے ایک ہماری ایپیسوڈ ہے اس میں ہے بدلے کی کہانی. تو یار مجھے بہت اچھا لگا وہ جنہوں نے کمنٹ کیا, تو آئی ریئلی اپریشیٹ. انہوں نے پتہ کیا لکھا کمنٹ میں, انہوں نے کہا کہ ٹاپک جو ہے نا وہ 48+12 سیکنڈ 48 منٹ اس طرح یا اتنے منٹ کے اوپر شروع ہوا. ہاں تو یعنی وہ ہم وہاں تک وہ ٹاپک شروع ہی نہیں کر پائے کہ جو وہ تھا. لیکن یہ ایک میں اسے واللہ ڈی میرٹ نہیں مانتا, میں اسے ایک میرٹ مانتا ہوں, کیونکہ وہ جتنی چیزیں ہیں, میری تو پرسنل خواہش ہے اور میں تو دعا مانگتا ہوں, تو آپ دیکھ لیں ہماری دعا کی پاور بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ماشاءاللہ آپ شروع ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے وہ چیزیں نکلتی آتی ہیں. تو اب میں اپنی اگلی 80s ایپیسوڈز میں پوچھوں گا جناب سر آج ہمارے لیے کیا لائے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے کھلا میدان ہے. دیکھیں جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری نیت کیا ہے, وائی آر وی ہیئر. نیت یہ ہے کہ یار ہماری زندگی میں ہمیں چوٹیں کھائیں, ایکسپیرینسز ہوئے, تو اگر ان ایکسپیرینسز سے ہمارے لوگ دیکھ لیں, سیکھ لیں, تو یار ان کے پاس اگر ایک امپرومنٹ آ جائے گی تو یہ ہمارا صدقہ جاری ہے. جی بالکل. دیٹس اٹ. اب دوسری بات یہ تھی جو میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو میرے ایکسپیرینسز ہیں وہ تو امت کی امانت ہے بھائی, وہ تو ہمارے دادا کی دعا ہے, ہمارے والدہ کی قربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے یونیک ایکسپیرینسز دیے. کبھی بھی بیٹھ کے میں سوچتا ہوں کہ یار کیا واقعی میری زندگی میری ہے, مطلب آدمی سوچتا ہے یار ادھر سے ادھر سے. اینی وے چلیں, آج کا ایپیسوڈ کیا ہوگا, ہم واپس جائیں گے ملتان. اچھا. ہاں, ہوا یہ کہ جب ہمارے یہ چلنے لگا اور ہاتھ ہمارا سیٹ ہو گیا اور مستقل سپلائی جانے لگیں, تو ایک ہمارا راستہ کھل گیا نا, اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے. تو ہم نے کہا بھائی ابھی نا پورا فوکس کر کے جتنا زیادہ سپلائی دی جا سکتا ہے ہم لے کے جائیں. تو ہم جب سپلائی زیادہ جانے لگی تو فنڈس کی شارٹیج ہو گئی, سمجھے نا. تو میں نے عباس علی مل کے بات کی, کہ یار یہ تو اللہ کا فضل اتنا اچھا اللہ نے موقع دے دیا ہے, پیسے ہیں نہیں, تو کیا کرنا چاہیے. تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں چلو عباس کہ تم سنبھالو مہینہ, میں نکلتا ہوں واپس. ہاں, میں ایسا کہا میں یو ایس جاتا ہوں اور میں پھر جو ہے پاکستان بھی جاتا ہوں اور مہینے میں نا فنڈ ریز کر کے آتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی کوئی پکڑوں. یار ہمیں ضرورت ہے لوگوں کی, پہلے تو کام نہیں تھا تو یار اگر ہمارے پاس 1-2 لوگ اور مین پاور چاہیے نا, اور ہر آدمی آ نہیں سکتا.
تو اس طرح سے جو ہے نا پھر میں نے کہا کیا اسے ہاں ٹھیک ہے آپ چلیں یار میں یہاں سے اپنے ٹرکس کنٹینیو کرتا ہوں آپ وہاں سے فنڈ ریز کر کے بھجواتے جائیں تاکہ یہ سائیکل چلتا رہے اور میں اب جایا کروں گا نا موزدار. وہ ٹھیک ہے اس سے یہ ڈیل ہوئی اور ہم نکلے. اب جو ہے پہلے تو ہم گئے یاد میں پاکستان پہلے آیا یو ایس پہلے گیا مجھے یاد نہیں آ رہا. آئی تھنک پہلے یو ایس گیا میں اس کے بعد پاکستان آیا اور پھر واپس یو ایس اور پھر واپس کروشیا چلا گیا. تو ہوا یہ کہ اب جو پاکستان میں آیا ہفتہ تھا یا میکسیمم 10 دن تھا. اس میں کیا ہوا کہ اس میں 2-3 ایونٹس ہوئے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے لرننگ ہوگی. پہلا ایونٹ ہوا جب میں پاکستان آیا تو یار طوفان کھڑا ہو گیا بھائی جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. طوفان یہ کھڑا ہو گیا کہ اچھا میں آپ بتایا نا والدین تو دیندار ہو گئے تھے اور انہوں نے سپورٹ کیا تھا مجھے. طوفان یہ کھڑا ہو گیا کہ آپ جو ہے جو چلے گئے ہیں بوسنیا تو بوسنیا میں تو جہاد ہی نہیں ہے. اچھا ہاں وہاں تو جہاد ہے نہیں وہاں تو ایک لسانی جنگ ہو رہی ہے اور بوسنیا مسلمان تو اچھے مسلمان ہی نہیں ہیں وہ تو شراب بھی پیتے ہیں وہ تو فلانا بھی ہوتے ہیں. اب میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں بھائی انہیں تو دین سے دور رکھا گیا وہ کمیونزم تھا بیچارے کیا کر سکتے ہیں اور اس وقت تو قتل عام ہو رہا ہے ہم کیا کریں پھر کہ نہیں اگر آپ کی وہاں ڈیتھ ہو جائے گی تو آپ جو ہے وہ آپ کی تو مردار موت ہوگی اور شہادت تو ایسے تھوڑی ہوتی ہے. اور میں پریشان میں اچھا میں کیا کہوں. ہمیں یاد آئے مفتی تقی عثمانی صاحب اب ان سے تعارف تو ہو چکا تھا نا انہوں نے بھیجا تھا مجھے یاد. اس وقت حضرت جو ہے اتنے بزی نہیں ہوتے تھے آپ ظہر میں جائیں تو نماز پہ مل لیں اور درخواست کریں. میں چلا گیا دارالعلوم کراچی اور ظہر پہ وہ مل گئے مسجد میں نا. تو میں نے کہا حضرت وہ میں آیا ہوں بوسنیا سے اور مجھے آپ سے ایک دو باتیں پوچھنی ہیں. کہاں بیٹا آ جاؤ. وہ ہمیں لے گئے اپنے گھر اور بیٹھ گئے بتائیں کیا بات ہے. میں نے 2 سوال کیے یہ بات تو نہیں آئی نا ابھی تک. تو اس کی لرننگ یہ ہے کہ بھائی بڑے علماء کرام جو ہوتے ہیں ان کی سرپرستی ہونی چاہیے کاموں میں نا. میں کہا حضرت میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بوسنیا کی جو جنگ ہے کیا جہاد ہے یا نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بوسنیا کی جو جنگ ہے نا یہ عین جہاد ہے. چلو ٹھنڈک پڑ گئی. ان کا یہ جملہ تھا اور یہ غلطی میں نہیں کر رہا یہ ایگزیکٹلی جو ہے بوسنیا کی جنگ عین جہاد ہے. دوسرا میں سوال پوچھا کہ حضرت میں سوال ہے اچھا یہ کہتا تھا نا عباس علی کہ جی ایدر وی ول سی دا وکٹری اور وی ول ناٹ سی دا ڈیفیٹ. تو ہم یہ سوچتے تھے کہ اگر کوئی ایسی بڑی مصیبت آئی گئی اور یہ شہر گرنے لگے گا تو یار بہتر ہے کہ آپ نہ عزت کی موت مریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بھاگ گئے اور نکل گئے اور کیا. ٹھیک ہے جب شہر جائے گا تو ہم بھی جائیں گے یار. وفاداری تو یہی ہوتی ہے نا. ہم کہتے بھی تھے اف یو گو ڈاؤن ول گو ڈاؤن ود یو. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایسا نہیں کہ خودکشی ہو جائے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ بچ نہیں سکتے تو آپ کھڑے ہو گئے. تو میں نے حضرت سے سوال پوچھا اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو غور سے سنیں تھوڑا سیریس نوٹ پہ نا. فکر نہیں کہ شادی ہو جائے گی فکر نہیں کہ یہ سنیں آپ کو شادی کی بہت فکر. حضرت نے کہا کہ کیا تو میں کہا حضرت فرض کریں کہ میں کوئی ہے وہاں جہاد میں اور جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی آرمی آ رہی ہے کہ وہ کسی صورت میں جو ہے وہ نہیں بچے گا اور موت یقینی ہے. تو اس پوائنٹ پہ اگر وہ نہ نکلے اور کھڑا رہ جائے تو خودکشی تو نہیں ہوگی. حضرت نے کہا کہ ایک بات بتائیں کہ اتنی بڑی فوج آ رہی ہے تو یہ آپ کو یقین ہوا کیسے کہ آپ مر جائیں گے. کیا بات یہ کیسے کہاں یہ یقین کہاں سے ہے. بہت ڈیپتھ کی بات. میں تو بالکل مطلب یقین کریں میں تو ہل گیا نا. انہوں نے سوال کر کے چھوڑ دیا کہنے دیکھیں یہ موت اور حیات جو ہے نا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہاں اب شریعت کا فتویٰ کیا ہے اس سچویشن میں جب اوور ویلمنگ فورس آتی ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ آپ ڈیفیٹ نہیں کر سکیں گے. غالب گمان ہے کہ شاید آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو اس سچویشن میں اگر آپ نکل جاتے ہیں تو اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس حالت میں ڈٹ جائے اور مارا جائے تو یہ شہادت ہی ہوتی ہے.
دونوں آپ کو اجازت ہے شریعت میں. تو اتنا ریلیکس, میں کہا شکر یار. اور بتائیں کہ بعد اس نے کہا, میں کہا نہیں حضرت بس یہ پوچھنا تھا, اور ٹھیک ہے. تو میں اٹھنے کے جانے لگا, کیا ایک منٹ آپ رکیں سلیمان صاحب. پہلے سلیمان صاحب کہتے تھے, اب سلیمان بھائی کہتے ہیں. سلیمان بھائی کیا پتہ ہے نا ان کا سوئمنگ انسٹرکٹر میں بتایا تھا نا جی, تقی اسماعیل صاحب کا, میں آج کل سوئمنگ انسٹرکٹر ہوں. نہیں یہ نہیں بتایا. نہیں پتا, تو اس کی کہانی بعد میں کبھی سنا جب میں کراچی میں تو ان کو سوئمنگ سکھاتا ہوں. تو ہوا یہ کہ وہ اندر چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آئے اور کہا کہ بیٹا یہ کچھ پیسے ہیں, تو میری طرف سے نا آپ بہت سے مسلمان دے دیجیے. تو ان کو پیسے پکڑائے. جب میں پیسے لیے تو وہ جو تھے بڑا اسٹرینج کوئی نمبر تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا, جیسا کہ جیسے 76 روپیز یا 77 روپیز اس طرح کچھ تھا. یعنی اس میں نا ریس گاڑی سے کہتے ہیں وہ بھی تھا. اب مجھے اسی طرح خیال آیا کہ یار اچھا اس وقت 77 روپیز کافی ہوتا تھا اماؤنٹ, یہ بات میں بتا رہا ہوں 1993 کی. تو مجھے خیال آیا کہ 70 دے دیتے, 80 دے دیتے, 77 کیا ہے. خیر میں کیا پوچھوں ان سے نا, تو میں نے وہ لیے, میں کہا ٹھیک ہے حضرت میں پہنچا دوں گا. تو میں نے جیب میں رکھا. جو جانے لگا تو ایک جملہ کہا جو کہ آج تک بھول نہیں سکا. پتہ نہیں کیا کہا. انہوں نے کہا کہ سلیمان صاحب میرے گھر میں اس وقت اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہیں ہے. آپ سمجھیں اس کی بات. بالکل. اور اس وقت نا وہ کافی فائنینشیل کرائسس میں تھے, ہارڈ شپ میں تھے. اس وقت یہ اسلامی بینکنگ نہیں آئی تھی اور چیزیں سیٹل نہیں ہوئی تھی. تو یار شام کو روٹی کی ضرورت پڑ سکتی ہے, ڈبل روٹی کی ضرورت پڑ سکتی ہے, کھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, کوئی بچہ بیمار ہو. بچے چھوٹے چھوٹے تھے تقی صاحب کے اس وقت نا, یہ لوگ عمران عثمانی والے چھوٹے چھوٹے تھے. ہسپتال جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ نے گھر کے اندر سے سارا کیش نکال کے دے دیا, کہیں میں تو سے آپ لیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کوانٹٹی نہیں کوالٹی ہوتی ہے. بالکل جی. اب حضرت کا فتویٰ جو ہے نا ہمارے سینے میں, حضرت کے پیسے ہماری جیب میں. اب میں کہا اب آؤ میرے سامنے تم, ٹھیک ہے آئیں نا ذرا سامنے میرے, پتہ چلے. اب جو مجھے اعتراض کرنے کبھی دیکھیں بھائی میں عالم دین نہیں, تقی صاحب تو ہے نا, ان سے جا کے بات کریں کہ جہاد ہے نہیں, ان سے جا کے بات. ایک شیل بن گئی. اب ہمیں لڑکے چاہیے. 2 کام تھا, فنڈ ریزنگ بھی تھی اور وہ بھی. تو میں نے جو اچھا وہ جو میری کلاس کے جو لڑکوں کو میں نے چھاپے مارتا تھا, اس میں سے 2 لڑکے ان کے جو سہروزے میرے ساتھ لگے تھے, پہلے چلے میرے ساتھ لگے تھے, ان کے 3 چلے لگ چکے تھے 2 لڑکوں کے. اب میں نام تو لینا نہیں چاہتا, بری بات ہے, کہ لے لوں تو خیر چھوڑے چلے پھر سمجھیں کہ جو ہے نا احمد اور امجد 2 لڑکے. میں ان کے پاس چلا گیا, ان گھروں پہ. کیا حال ہے سلیمان بھائی, ٹھیک ہے. میں کہا. تو انہوں نے کہا کہ یار وہ کیا بات ہے. میں کہا کیا بات ہے. جہاد ہو رہا ہے یار, ہمیں بندوں کی ضرورت ہے یار, میں وہ پریشان ہوں. اب 2 بندوں پہ کتنا, اگر 2 لڑکے اور آ جائیں تو ہم تو کام ایکسپینڈ کر لیں گے نا. کیونکہ ہم جو ہے وہ ان کو بھی دیکھ رہے تھے, کیا کہتے ہیں, ریفیوجیز کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ وہاں بھی دیکھ رہے ہیں. تو اب آپ اسٹریچ ہو رہے ہیں کہ نہیں سلمان بھائی یہ تو ہماری ترتیب ہے نہیں تبلیغ کی. میں نے کہا تبلیغ کی ترتیب میں اس کا کیا تعلق ہے, تبلیغ کا کام تو اپنی جگہ پہ ہے. تو یہ لڑکے کون ڈیفینڈ کرے گا ان کو. نہیں جی ہماری ترتیب میں نہیں ہے یہ. ہاں یہ تو ہماری ترتیب میں, آپ کے 4 مہینے لگے. میں کہا یار اللہ کا خوف کرو, لگ جائیں گے وہ بھی ایک دن. نہیں آپ 4 مہینے پہلے لگائیں, یہ بات ہے. میں نے کہا تمہارا دماغ صحیح ہے, وہاں جنگ ہو رہی ہے, میں 4 مہینے لگا لوں گا یار, مجھے وہ تو کرنے دو. نہیں دیکھیں نا ہماری ترتیب پہلے ایک بار 4 مہینے لگانا چاہیے, اپنی اصلاح بہت ضروری ہوتی ہے. ایک بحث ہماری ترتیب میں نہیں ہے. میں سے ایک کام کرتے ہیں, چلتے ہیں مکی مسجد مشورہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا مطلب چلتے ہیں, چلیں, وہ تو نہیں دیں گے اجازت. اور میں کہا بھائی اجازت دیتے ہیں کیا ہوتا ہے, بات کی بات, چلو تو صحیح کہ چلیں. میں کہا اجازت ملے گی تو پھر چلیں گے, پھر کیا ہے یار, ہم بھی ہمارا بھی حصہ پڑے گا یار. اگر ہمارے بڑے کہتے ہیں جا سکتے ہم چلے جائیں گے. ہم تو کہیں ترتیب ہماری نہیں ہے تبلیغ میں ایسی. میں چلو اب ہم کہے سیدھا مکی مسجد تینوں جی. اب وہاں ملے ہم حضرات سے, تو کیا ہوا, تو ہم نے کہا بھی اس طرح سے ہے اور ہمیں مشورہ چاہیے. اب وہاں جو ہے واقعی یار سسٹم ہے. انہوں نے کیا کیا کہ
بھائی امین صاحب نے، ایک ہوتے تھے بھائی امین صاحب، یاد ہے؟ آپ کو نہیں پتا ہوگا، کراچی میں آپ کے بھائی امین صاحب تھے اور بڑے بزرگ تھے، اور ان کو کہا بھائی ان کو دیکھیں آپ ان بچوں کو، تو ہم انہوں نے دیکھیں ہاں بیٹا بتاؤ کیا بات ہے. میں نے اپنی رام کہانی سنائی. میں کہا دیکھیں میں سلیمان احمد ہوں اور ہم وہاں کام کر رہے ہیں، ہمارا ریلیف کا کام کر رہے ہیں، شہر موستار. مجھے کہتے ہیں وہ شہر تو نہیں جس میں برج ہے، وہ جو پرانا سا برج ہے اس کے اوپر. میں کہا ہاں، اور برج کے اترتے تو وہ کافی شاپس ہیں. میں کہا ہاں. میں کہا یامین صاحب آپ کو کیسے؟ کہ بھائی ہماری تشکیل ہوئی ہے یار، ہم تو وہاں پتہ نہیں کس سن میں گئے تھے اور ہم نے وہاں پورا وقت لگایا تھا. بوسنیا وہی جگہ مجھے بالکل یاد ہے، موسٹا کا شہر تھا. اور میں نے کہا اچھا پھر کیا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہمارے لوگوں کی کمی ہے، میں چاہتا ہوں ان کو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں. اچھا ٹھیک ہے تو کیا کریں گے یہ لوگ؟ میں کہا یہ لوگ جو ہے وہاں کام کریں گے، ان کا آنے جانے کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں ہم اٹھائیں گے. ہماری فاؤنڈیشن ہے النصر انٹرنیشنل آرگنائزیشن، تو ہم ان کا جانے کا آنے کا خرچہ سب ہوگا، وہاں رہنے کا بھی بندوبست ہے، سارا کچھ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو بالکل ٹھیک ہے. تو ان سے کہا کہ بیٹا جاؤ اپنے والدین سے اجازت لو اور تم جاؤ ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب یہ باہر نکلے، میں نے پکڑا مکی مسجد کے باہر ہی میں پکڑا. میں چلو بھائی چلو اب ٹائم نہیں زیادہ، جائیں والدین سے اصل کام ہو گیا نا. ہاں کام ہو گیا نا، چلیں. اب یہ دونوں لڑکے دیکھے سلیمان بھائی، میں کیا یار دیکھے میں کیا ہو گیا یار، وہ تو جنگ ہے. میں کہا تو جنگ ہی تو ہے. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے یار، میں تو شرم نہیں آتی. وہاں سے لے کر تم مجھے ملیر سے لے کے، اچھا ملیر کے دو لڑکے نا، ایک رفایا میں رہتا تھا، ایک ماڈل کالونی میں، اور یہ بڑے بڑے چھاپے مارے تھے ان دونوں پہ. اور میں بڑا انہوں نے چلایا مجھ کو ان لڑکوں نے، اور بارش میں بھی اور دھوپ میں، کبھی بسوں کی چھت پہ. میں نے کہا ملیر سے تم لوگ یہاں آئے ہو، تم نے کہا ترتیب نہیں ہے. اب حضرت تو کہیں جاؤ، دے دیا نا مکی مسجد والوں نے اجازت، اب کیا پرابلم ہے؟ نہیں یار پلیز یار پلیز، ہمیں یار ہم دیکھیں ہم کمزور ہیں، ہم قطع آ رہے ہیں یار، یہ بھاگے تھا. اب ایک اور لڑکا تھا ہمارا دوست، اس کا نام بتایا تھا، اس کا نام تھا عابد چوہان. عابد جو اس نے چاہ میں لگائے ہوئے تھے، وہ ہمارے کلاس کا تھا. میں عابد یار چلو یار، تو اس نے کہا چلیں. میں چلو مکی مسجد میں مشورہ کرتے ہیں. عابد نے کہا کہ سنا بھائی پلیز یار، کیا مشورہ کرتے ہیں؟ یہ گئے تھے نا دونوں، اب اجازت تو مل گئی نا، اب کون سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، میں چلوں گا. میں کہا ٹھیک ہے. تو عابد صاحب کا ہم نے پھر بات کی، ہماری دوستی ہو چکی تھی ان سے نا. یہ جو ہے نا، یہ جو ہے عبدالصمد عیدی صاحب جی، ان کی بھی کہانی آتی بیچ میں، ان سے ہماری دوستی ہو چکی تھی. اور وہ آئے تھے بہت سی، ہم نے ان کو ریسیو کیا تھا، اور میں ان کے پاس چلا گیا. میں حضرت آپ ہیلپ کریں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا راستہ بنتا ہے ہنگری کے تھرو، تو ہنگری کا ویزا ملتا ہے. تو ہم نے اس عابد کا ہنگری کا ویزا لگوایا. نکلنے سے پہلے بس وہ فیملی اور پریشر فلانا اور یہ اور وہ، عابد بیچارہ نہیں نکل سکا. میں سوچتا ہوں وہ نکل جاتا، وہاں پہنچ جاتا تو وہ کتنا بڑا ایسٹ ہوتا. اس رگڑے سے گزرتا نا، وہ زندگی ساری بدل جانی تھی، الگ ہو جاتی نا، زندگی بدل جاتی بالکل. یہ جو فیملی جو تھی نا، خیر یہ چند باتیں تھیں میں بتانا چاہ رہا تھا، تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ یار وہ کہتے ہیں جی وہ تبلیغ والے تو یار جہاد پہ بلیو ایسی باتیں کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے کہ اس طرح سے بلینکٹ اسٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے. ٹھیک ہے تبلیغ کے کام میں بھی کچھ خامیاں ہوں گی، کمزوریاں ہوں گی، ہر جگہ ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا نا ہم سیکھا میں نے کہ یار تھوڑا سا پلیز یار کوئی میچورٹی کے ساتھ، کوئی تحمل کے ساتھ زندگی گزاریں یار. کنڈیم کرنا آسان ہوتا ہے. تو اس میں ایک کہانی ہوئی کہ وہ میرا ایک اور دوست تھا، اس کا نام تھا کاشف ضیاء. کاشف ضیاء جو تھا نا وہ میکینیکل میں تھا. اچھا کچھ ہوتا ہے کچھ ایسے لوگوں سے بہت کلوز دوستی ہو جاتی ہے. اچھا اب آپ کو ہمارا اسٹائل ڈفرینٹ ہے نا، اب ہم گلی کے بلنے ہیں، ہمیں تھوڑا سا مزے بھی چاہیے، مذاق بھی چاہیے، کوئی مستی بھی چاہیے. اب جو بالکل سیریس لڑکے ہوتے ہیں نا، وہ تو ان سے گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے. ہم کرتے تھے گزارا سب کے ساتھ، لیکن جو بہت سیریس ہوتے ہیں نا، میں بڑا پریشان میں کہ یار اتنا سیریس بھی تو مت ہو یار، زندگی کیا مطلب ہے. تو ایک شعر میں پڑھا کرتا تھا،
ان سے کہتا دیکھو یار زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل بھی کیا خاک جیا کرتے ہیں. میں کہا دیکھو کام کرنا ہے, اتنا بھی زیادہ سیریس نہیں ہو یار. تو یہ جو تھا یہ بڑا مزیدار تھا. کاشف ضیاء صاحب بہت بڑی اچھی دوستی ہو گئی. اچھا تھا میکینیکل میں, اب ہمارا وقت جماعت میں لگتا تھا, فلانا ہوتا تھا. اس کے جو ہے نا جو تھے نا حرکتیں اور شرارتیں یار, اس کے آگے نا 2 دانت آگے تھے جیسے نہیں خرگوش کے ہوتے. تو یہ کرتا تھا کہ جب اس کو خوشی ہوتی تھی نا, تو بہت خوش ہوگا نا, جب آپ کے ہاتھ پہ چک مارے گا. ہاں, تو جب دوستی ہو گئی اور ایک دم بہت خوش ہوا تو اس نے آگے میں کاٹا. اتنی مجھے تکلیف ہوئی. میں نے کہا کاشف کیا, میں تو کاٹا ہی ہوں. ادھر جب میں خوشی ہوتی, جب میں بہت خوش ہوتا ہوں میں کاٹتا ہوں. میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے. میں کہا پلیز یار. پھر چند دن بعد کوئی بڑے پھر سے کاٹ لیا. باقاعدہ کاٹتا تھا دانتوں سے نا. میں نے کہا کاشف کہ کیا, میں نے کہا یار تم خوش ہو رہے ہو تو مجھ کو کیوں کاٹ رہے ہو. کہ نہیں مجھے اچھا لگتا ہے. تو میں نے کہا کاشف میں ماروں گا. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مارے گا. تو اس کے بعد جو ہے مجھ پہ چک نہیں لگا, نہیں اور وہ چک لگاتا تھا. کاشف میں یہ ہوا تھا کہ کاشف جو ہے نا, میں نام نہیں لیتا, ایک جو ہے نا پیر طریقت تھے, ٹھیک ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کے پاس ان سے بیعت تھا. ٹھیک ہے. تو ان کے جو ہے نا بہت الگ طریقے کے نا وہ تھے, اذکار ہوتے تھے, اذکار برقی, اذکار فلانا. تو اس میں اچھلتے تھے اور کچھ کرتے تھے نا. تو صحیح, میں اس کو اعتراض نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ان کے ساتھ تھا. پھر وہاں کوئی اسکینڈل ہوا اور کوئی ایشو ہوا اور کچھ ہوا تھا اسکینڈل اس زمانے میں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن اس کا ہوا کہ وہ وہاں سے تبلیغ کی طرف آ گیا. پہلے تبلیغ میں آیا, پھر وہاں چلا گیا, پھر یہ واپس جب ہوا تو واپس آیا. اچھا اس کو سب یاد تھے وہ اذکار نا. ابھی میں بتاتا کہ دیکھو یہ اذکار برقی ہوتا ہے, ایسے ایسے ہوتا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں تو بڑا انجوائے کرتا اس کی حرکتیں. وہ کہتے ایک ہوتا ہے ایسے ایسے کرتے ہیں, ایک ایسے ایسے کرتے ہیں. میں یار تم نے بڑا یار ٹائم آ گیا. ہاں, اور فلانا ڈھمکانا اور یہ وہ. تو اتنی اچھی دوستی تھی. اب ہوا یہ کہ جب میں نے ہفتہ 10 دن رہا کراچی, تو اب میں نکل رہا تھا واپس یو ایس جاؤں گا, یو ایس سے سیدھا کروشیا. تو اس مجھے خیال ہی نہیں رہا, نہ اس سے بات ہو سکی, ٹائم اتنا کم تھا, ادھر بھاگ ادھر بھاگ. اس میں جو ہے نا وہ اب آ رہا ہوں کہ وہ شادی کا بھی چکر چل رہا تھا نا. تو ہوا یہ کہ جس دن میری فلائٹ تھی اس دن فون آیا, یار سلیمان. میں کہا یار تم سنا ہے کہ تم بہت سی بار چلے گا. میں کہا یار تمہارا دماغ خراب ہے یار, تمہارا دماغ صحیح ہے کیا, یہ کیا تم کام شروع کر دیے. میں آ رہا ہوں تم سے ملنے. میں کہاں آ رہے تم مجھ سے ملنے, کیوں. میں کہا وہی فلائٹ ہے 3-4 گھنٹے کے بعد, میں تو ایئرپورٹ جا رہا ہوں. کہنے لگے یار کیا مطلب ہے, تم ملنا تو ضروری. میں کہا مل لیتے, ایسا کرتے ایئرپورٹ میں مل لیتے. نہیں میں تم کو سمجھاؤں گا اور نہیں جانا چاہیے, اور تم پتہ نہیں کیا کن چکروں میں لگ گئے ہو یار. اچھا خبر بتا تم جا رہے تھے, چل رہے تھے زندگی میں, تم یہاں کہاں تم پھنس گئے ہو. میں نے کہا یار تم چھوڑو, جس کی مثال ابھی کوئی غزہ چل رہا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں. تو میں ایسا کرو ایئرپورٹ میں ملتے ہیں, وہاں بات کریں گے. تو میں تھوڑا پہلے آ جاتا ہوں. میں ایئرپورٹ تھوڑا پہلے پہنچ گیا. اب اس زمانے میں موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا, پتہ نہیں کچھ فلائٹ جا رہی تھی, رش تھا بہت زیادہ. اب میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں, وہ مجھ کو ڈھونڈ رہا ہے, نہ مجھے وہ ملا نہ اس کو میں ملا. اب میں گھڑی دیکھ رہا ہوں. میں کہا یار 2 گھنٹے رہ گئے, اب مشکل ہو جائے گی, کہیں ایسا فلائٹ آگے پیچھے ہو جائے, اور پھر پاسپورٹ کنٹرول ہے. تو میں اپنے وہ لے کر نا جو میں چھوڑنے آئے تھے ان کو میں سلام کر کے میں ٹرالی لے کے جب جانے ہی لگا, یہ کہیں سے بھاگتا ہوا آیا. او سلمان, ہاں یار یہ کیا ہو رہا ہے, بتاؤ تو صحیح. میں کہتے کو سنو کاشف, میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیا ہو رہا ہے, اس وقت ٹائم نہیں ہے, میری فلائٹ نکل جائے گی یار. میں ایک کام کروں, میں تمہیں ایک شعر سناتا ہوں, اگر تمہیں شعر سمجھ آ گیا نا تمہیں سمجھ آ جائے گا میں کیوں جا رہا ہوں. ذرا سے بتاؤ. میں نے وہ شعر سنایا, پتہ سے کیا کہا, اچھا میں سمجھ گیا تم جاؤ. وہ شعر کیا تھا سنا دو ایسے ہی, یار رکو نہیں ایپیسوڈ نہیں ابھی تو شروع ہوئی ہے. وہ شعر تھا, بنائیں کیا سمجھ کر شاخ گل پر آشیاں اپنا. بنائیں کیا سمجھ کر شاخ گل پر آشیاں اپنا, چمن میں آہ کیا رہنا جو ہو بے آبرو رہنا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے یار سمجھ آ گیا, جاؤ یار. بڑی بات. ہاں گلے ملا اور اس نے ٹھیک ہے اب جائیں. ہم نکل گئے. یہ تو ایک سائڈ آف دا اسٹوری ہوگی پاکستان اس 10 دن میں کیا ہوا.
اب آتا ہے کہ یہ شادی والی جو آپ جس کے لیے آپ لوگ سب بھیجے ہیں. جی. اب ہوا یہ کہ جب میں پہنچا تھا تو میں بتایا ہمارے والد صاحب نے پوچھا تھا یار تم کب آؤ گے. ہاں جی. میں نے کہا تھا کہ نہیں آؤ تو کہ میری بیٹی ہو تو تمہیں نہ دوں. بالکل. تو میں نے اماں سے کہا یہ 10 کنڈیشنز ہیں یار دیکھیں. اچھا ہوا یہ کہ جب وہ کنڈیشنز ہمیں دکھانے لگیں تو فیملیز نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں بھائی نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ ہاں. امی کہا نہیں دیکھو میرے بچپن کی سہیلی ہیں پیر کالونی میں, ان کی ایک بیٹی ہے, ان سے میں نے بات کی ہے تو وہ تو کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان کی بیٹی دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی آپ کو دیکھ لیں گے. اس طرح سے ایک اور ہماری سہیلی ہے, ان کے بیٹی ہے, وہ ہماری امی کی پرانی دوست تھیں تو ان کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا وہ تو خیر پرانے ہمارے دوست ہی تھی, میں جانتا بھی تھا اس بچی کو, تو میں کہا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. اور میں سوچتا تھا کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز یار, جب آپ کو لوگ ریجیکٹ کریں تو بھائی جو بھی ملے بھائی جو کنڈیشن پوری کر لیں. اتنے نخرے تو نہیں ہو سکتے آپ کی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے اور آپ نخرے بھی کریں, اتنا بیوقوفی نہیں چلتی نا یار. اور جو ہے امی نے کہا بھائی ایک اور فیملی ہے, تو کسی نے ہمیں امی کو کہا کہ یہ جو آپ کے بیٹے کا مسئلہ ہے نا وہ حل ہو جائے گا ایک گھر میں. یہ بہت اہم کہانی ہے یار. یہ تو ہاں یار دیکھیں اب کہیں حل ہی نہیں ہو رہا تھا. حل ہی نہیں ہو رہا تھا, اس گھر میں ہوگا حل. تو کیسے ہوگا حل؟ امی نے پوچھا کیسے ہوگا. کہا کہ وہاں یہ ہوا ہے کہ اس گھر کے اندر 3 لڑکیاں ہیں, بہنیں ہیں 3, اور وہ بھی اچھے لوگ ہیں, اچھی فیملی ہے. تو ہوا کیا کہ اس میں سے ایک جو لڑکی ہے وہ جو ہے بتائیں مدرسے چلی گئی یا بیان سنا, وہ بہت ریلیجس ہو گئی, وہ برقعے میں آئی. اس لڑکی نے کیا کیا کہ اچھا ان کا کوئی بھائی بھی تھا شاید, چھوٹا تھا کوئی لڑکا. اس لڑکی نے کیا کیا کہ پہلے اپنی بڑی بہن کو انفیکٹ کیا, کنورٹ کیا. اس نے پھر دونوں نے تیسری لڑکی کو کیا. وہ 3 لڑکیاں تھیں میریجبل ایج کی نا. اور انہوں نے کیا کیا گھر کے اندر شریعہ نافذ کی, ٹی وی باہر, ابا کو کبھی داڑھی رکھے, اور باپ کو 3 بیٹیاں پیچھے پڑ جائے کہ بابا کو داڑھی رکھنی ہے, داڑھی. اچھا ان کی داڑھی رکھوائی, ماں کو برقعے میں لے کے, وہ لڑکیاں برقعے میں, ماں برقعے میں, باپ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ وہاں سیٹ ہو جائے گا, وہاں بھی کچھ لڑکیوں کا دماغ خراب ہوا ہے تو یہ جا کے وہاں سیٹ ہو جائے گا. ہمیں کہا بھائی دیکھو ایسے تمہارے جیسے وہاں کچھ لڑکیاں ہیں تو جو ہے وہاں چلتے ہیں. میں چلیں اماں جہاں آپ لے کے جائیں, شادی میں اپنی مرضی سے کروں گی. میں ٹھیک ہے اماں, ہے تو دیا نا آپ کی مرضی سے کریں گے, اور وہاں نہیں کرنا شادی کہیں بوسیاں ووسیاں. نہیں بھائی نہیں کر دیں امی. میں سوچتا ہوں یار ایک کاش کو سمجھاتا کہ یار ملٹیپل کر لیتے یار. وہ عافیہ صدیقی والا ہنگامہ ہوا تو ہماری آنکھ کھلی. خیر چلیں, یہ بھی میرا ریگریٹ ہے, اتنا بڑا نہیں چھوٹا ہے. اب ہم سب سے پہلے گئے جناب امی کی سہیلی کے پاس. ٹھیک ہے. انہوں نے تو کیا کیا, وہ اتنے پریشان ہو گئے, جو میں ابھی تو یاد ہے کہ انہوں نے تو بیٹی کو چھپا دیا. وہ لڑکی کو نکالا ہی نہیں باہر. نہیں وہ امتحان ہو رہا ہے وہ تو نہیں آ سکتی. میں نے کہا سلام تو کرنے, نہیں وہ بہت بزی ہے اس کے. وہ میں سمجھ گیا بھائی یہ تو گھبرا گئے. امی بھی اتنی پریشان کہ یار یہ کیا طریقہ ہوتا ہے, چلو مل لیتے, منع کر دیتے, یہ کیا طریقہ کو مجھے امی کو ہی نہیں ملے دیا بچی سے نا. میں چلو ریجیکشن ہو گئی, اب چلیں اماں آگے چلیں. اب ہم گئے وہاں پی آئی وی کالونی. تو وہاں جا کے ہم بیٹھے اور وہ فیملی آئی اور بیٹھے اور سب. تو میں چلے بھائی ہم اپنی بیٹی آپ دیکھ لیں. اب میں نے کہا یار یہ کیسے ہوگا, چلیں ٹھیک ہے. اور وہ بچی آئی, بیٹھی, اٹھ کے چلی گئی. اب میں تو سب کے سامنے میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ دیکھوں. میں ایک نگاہ دیکھی, میں تو ٹھیک ہے بھائی چلیں یہ ہو گیا, ایک فیملی ہو گئی. اب ہم گئے اس گھر. وہاں جو میرے ساتھ ہوا ہے نا وہ کلاسیکل ہے یار. جو میری لرننگ ہوئی کہ واو, میں ابھی تو متاثر ہوں اس گھر آنے سے. ہوا کیا کہ ہم پہنچے تو میں نے کہا بھائی یہاں وہاں تو انہوں نے چھپا لیا, انہوں نے دکھا دیا, تو یہاں بھی چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کہا بھائی وہ 3 لڑکیاں میریجبل ایج میں, تو ہم تینوں کو کنسیڈر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان میں سے جو بھی. اچھا انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں ہم جو ہے نا 3 بچوں میں سے جو بھی آپ مناسب ہو ہم کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کریں گے بڑی کو پہلے دوسری, ایسا نہیں کریں گے. اچھا آئیڈیا. ہاں اب وہ شریعت چل رہی ہے نا وہاں, ٹھیک ہے جو بھی ہو. اچھا امی نے کہا دیکھو بھائی سنو, تم نے نا وہاں جا کر بات نہیں بولنا نہیں. ہاں اور والد صاحب سے کہا دیکھیں آپ جا کے بات کریں, یہ کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر دیں وہاں. میں نے کہا میں کیوں الٹی سیدھی بات کروں گا, تم بات مت کرو نا, ہم کر رہے ہیں نا, ہم بڑے ہیں نا, تم جا کے بس بیٹھو, ہم چاہتے ہیں آپ کو وہ دیکھ لیں
آپ بیٹھے ہم بات کریں گے, ہمیں پتہ ہے تمہاری کنڈیشنز, ہمیں بات کرنا آتا ہے, تم نے وہاں جا کے منہ ہی کھول رہا. میں ٹھیک ہے ہم نہیں کھولیں گے. ہم چلے گئے, ہم جا کے بیٹھے. اچھا پردے کا تھا, امی خواتین کی طرف, اور ان کے جو والد صاحب بہت معصوم تھے یار واقعی. ایسے سسر تو لوگ خواہش کرتے ہیں. میں نے کہا یار تو بہت شریف آدمی یار ماشاء اللہ, داڑھی اور آگے بیٹھے بیٹھے کیسے آپ خیریت سے ہیں. میں ٹھیک. اب میں نے کہا اچھا اب یہ ہم دکھائیں گے کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہیں, سارا میں بتایا جی میں تو وہاں ہوں, یہ ہوں, تو یہ میری کنڈیشنز ہیں. کیا ٹھیک ہے کنڈیشنز کا مسئلہ نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ پھر اندر گئے. اچھا یہاں سے میں کیا کہ اچھا میں سمجھ گیا ہو کیا رہی ہے. اندر جاتے تھے اور وہ جو پینل تھا لڑکیوں کا وہ ان سے بات کرتے تھے, اب یہ نیگوسیشن ہو رہی ہیں. کہنے لگے اچھا وہ اتنے سیدھے سادھے تھے کہ وہ بتا رہے تھے نا سارا. بیچارے بہت معصوم تھے یار. تو گلشن اقبال بلاک نمبر 4 کی کہانی ہے. اچھا اب وہ آئے اور کہنے لگے کہ جی وہ بھائی میری بیٹیوں نے نا یہ آپ کو کوئی رسالے دیے ہیں. انہوں نے کہا یہ رسالے دیکھیں اور بتائیں کہ آپ کے کیا تاثر ہے. اس طرح کچھ. آپ کو تو امتحان شروع ہو گیا. ہاں تو میں نے رسالہ کھولا, وہ پتہ کیا تھا اس میں تھا کہ جناب نماز نہ پڑھنے کے اوپر جو ہے عذاب. ایک رسالہ اس طرح سے تھا, قبر کی ہولناکیاں, اس میں قبر کے عذاب لکھے ہوئے ہیں فلاں, اس طرح کے چند نا وہ رسالے تھے چھوٹے چھوٹے. میں نے کہا یار تو بڑا ہیوی ڈوز ہے. کیا آپ کیا خیال ہے. میں بالکل ٹھیک خیال ہے, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس میں ایک رسالہ تھا ٹی وی کی ہولناکیاں. حکیم اختر صاحب نے لکھا تھا, پتہ کسی کا تھا, ٹی وی کی ہولناکیاں. تو کہا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا. تو میں نے سوچا یار بیوی مل نہیں رہی ہے, ٹی وی پہاڑ میں جائے یار, ٹی وی کی جگہ بیوی تو نہیں. اب میں نے کہا کہ نہیں میں بھی صحیح ہے, ٹی وی تو نہیں ہونا چاہیے. پھر اندر گئے خوش. پھر وہاں سے کوئی آئے سوال, اچھا آپ بتائیں یہ کیسے یہ کیسے. میں کہا ایسے. پھر اندر گئے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ بچی وہاں ہوگی ہماری, اگر شادی ہوتی ہے تو آپ بیگم کو وہاں لے کے جائیں گے باس تھی. میں کہا جی اپروول, اس پہ اپروو ہو گیا. میں نے کہا یار شاید میرا کام ہو جائے. ایسا رشتہ طے ہوتے پہلے نہیں کبھی سنا. ہاں میں کہا شکر ہے یار, یہ تو بالکل یہ تو یعنی آئیڈیولوجیکل بالکل صحیح جا رہا ہے, گراؤنڈ فریکوینسی میچ کر رہے ہیں. مجھے امید ہو گئی کہ شاید ہماری قسمت جاگ گئی ہے اور میری شادی ہو اور میں اس لڑکی کو لے کے اپنے ساتھ جاؤں, بھائی مصیبت ختم کریں. اب کیا ہوا, وہاں سے ایک سوال آیا کھن کھناتا ہوا. اچھا سلیمان صاحب ہماری بیٹیاں تو آپ کو پتہ ہے کہ شرعی پردہ کرتی ہیں. میں کہا ہاں میں بھی یہ چاہتا ہوں. اچھا ایک بات بتائیں, کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ وہ چہرہ کھولیں. تو میں کہنے والا تھا کہ نہیں. تو میں سوچنا شروع کیا کہ کرویشیا, اور میں نے ایک عالم دین سے بات اس میں کی تھی کہ بھائی کوئی جنگ کا علاقہ ہو اور وہ ہیراسمنٹ ہو رہی ہو, یا وہ کہیں کہ آپ اپنا چہرہ دکھائیں تو کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا آپ دکھا دیں, اب یہ تو جنگ کے حالات ہیں, اور جو ہے اس حالت میں تو نقاب کرنا جو ہے وہ فتنہ بن رہا ہے, تو ٹھیک ہے دکھا دیں پھر کر لیں. جان کی بات ہے. ہاں میں نے کہہ دیا کہ شاید ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں جنگ ہے. بس جیسے ہی میں نے کہا, میں نے کیا مطلب, اے بابا ہمیں دیکھ رہے. کہا تھا تم نے بولا نہیں. تو انہوں نے کہا اچھا میں ذرا پوچھ کے آتا ہوں. یا اللہ وہ اندر گئے ہیں. اگر میں اہل کشف ہوتا نا تو مجھے کشف سے پتا رہا تھا کہ جی آپ ریجیکٹ ہو چکے ہیں. یعنی ٹوٹی کہاں کمند. قسمت کی خوبی دیکھیے, ٹوٹی کہاں کمند. 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا. وہ جو واپس آئے نا ان کا تاثر بتا رہا تھا آئی ایم ویری سوری. جب پیشنٹ اللہ کو پیار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر آتا ہے منہ لٹکا کر کہ جی بہت معذرت, بہت کوشش کی اور بس آپ جو ہے کفن کا بندوبست کریں, اللہ کی مرضی تھی, وقت دکھاؤ ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ آئے باہر اور کہنے کہ دیکھیں ٹھیک ہے بہت اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہوئی, پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں. مجھے پتا کیا بتائیں گے. وہاں سے ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں. اچھا میں پیچھے, ارے بابا کی نئی گاڑیاں ہوتی تھیں, تم نہ صحیح نہیں چلاتے. بابا میں گاڑی صحیح نہیں بھائی مجھے پتا ہے میں اپنی گاڑی کیسے چلاتا ہوں, پیچھے بیٹھا. اچھا اب اماں آگے میں پیچھے بیٹھا ہوں, جو مجھے ڈانٹ پٹی ہے. تم نے کیا کہا وہاں, کیا ہوا ہے. بابا نے کہا اس نے کہا کہ میں نقاب اتاروں گا. یہ کوئی کہنے والی بات ہے کہ تم خود پہلے کہتے ہو پردے والی لڑکیوں چاہے پھر. میں کہا بابا پلیز اللہ کے لیے بات تو سمجھیں.
میں کیوں کسی کا نکاح اتاروں گا بھائی؟ میں نے یہ کہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے نا ان کیس، تو کیا کوئی کیوں بولنے کی ضرورت ہے؟ میں کہا بابا پوری بات کرنی چاہیے نا کھل کر. وہاں اگر ہوا نکاح اتارنے والی بات تو یہ تو اپسیٹ ہو جائے گی بچی. وہ تو کسی صورت نکاح اتارنے کے تیار نہیں ہے. امی نے کہا تمہارا مجھے لگتا ہے تم کو پسند کو نہیں آئے گی تم کو لڑکی میں. اماں نہیں کوئی پسند آ گیا یار، امی چھوڑ دینا. تم نے ایک عجیب مصیبت کی، اتنی مشکل سے ہمیں آئے تھے اور یہاں پہ امید تھی اور تمہیں وہ جا کے بات کرتی. میں کہا اماں دیکھیں بات تو جو ہے نا میں گھما پھرا نہیں سکتا. اور جناب گھر تک ڈانٹ پٹتی رہی. اور میں یار چپ کر ڈانٹ کھا لو یار، کیا کروں میں، کس مشکل میں پھنس گیا ہوں یار. تو چلیں یہ بھی آؤٹ ہو گیا. اور اچھا ہوا کیا پتہ ہے؟ ہوا یہ کہ ہمارے کزن تھے، وہ جو لڑکا تھا نا وہ تو زبردست لڑکا تھا بھائی. وہ جو ہے وہ جماعت اسلامی جمعیت میں چلا گیا، جمعیت کے بعد جماعت اسلامی، اور پھر اس کا تحریک ذہن، اس کا جہاد کا وہ تھا. اور اس سے بھی پریشان تھے اس کے گھر والے. آپ بتائیں کیا ہوا تھا؟ یو ول ناٹ بلیو کہ ہمارے گھر میں نا یہ 2 کیسز آ گئے. ایک میں، اللہ مجھے معاف کرے، اور ایک یہ. اور یہ چیز ہماری تقریباً برابر تھی. یہاں تک ہو گیا تھا کہ ہمارے خاندان والوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان دونوں کو ملنے نہیں دینا ہے. میں نے ایک دفعہ کہا کہ یار کیا ہو گیا؟ کہ نہیں آپ کو اجازت نہیں اس لڑکے سے ملنے کی. میں نے کہا ہمارے سیکنڈ کزن ہے، ہو کیا گیا بھائی؟ بچپن ساتھ گزرا کھیلتے ہوئے. نہیں اس کا بھی دماغ خراب ہے، دماغ خراب ہے، تم ملو گے پتہ نہیں کیا مجھے. میں نے کہا کہ کوئی لڑکی ہوتی ہے نامحرم ہوتی ہے، آپ لوگ سے تو بات سمجھ آتی ہے، کوئی لڑکی تھوڑی ہے بھائی. تو کبھی ہم چھپ کے مل بھی لیتے تھے، ایسے نہیں. میں کہا چھوڑو یار ملے، اور چھپ کے ملتے تھے، وہ اپنے کہانیاں سناتا تھا. لیکن یہاں ڈفرینس یہ تھا کہ ہم تبلیغ سے زیادہ ہمارا تھا رجحان، اس کا جماعت اسلامی کے ساتھ رجحان تھا. وہ جہاد کا اس کا مینٹالٹی اور سارا. اس کی بھی شادی نہیں ہو رہی تھی، مارکیٹ ویلیو ہماری بھی گئی ہوئی تھی، اس کی بھی گئی ہوئی تھی. انہوں نے کیا، ہمارے اماں نے کیا ان کو کال کی، ان کی اماں کو. امی نے کہا کہ دیکھیں میری بات سنیں، ہمارا بیٹا جو ہے نا اس نے عجیب کہانی کر دی ہے، اور بہترین وہ فیملی ہے، اتنی اچھی بچیاں ہیں. امی تو مل لیا تھا امی نے. تو امی نے کہا کہ اتنی اچھی فیملی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس نے تو کر دیا کچھ خراب کام، گڑبڑ. تو آپ اپنے وہاں رشتہ لے جائیں، شاید آپ کی قسمت جاگ جائے. ان کی والدہ بھی پریشان تھی، وہ لے کے چلی گئی اپنے بیٹے کو. میں نے بعد سے پوچھا، اس سے ایگزیکٹلی وہ چلا. اب دیکھیں ان لڑکیوں کا ویژن اتنا کلیئر تھا. اچھا اس وقت ہم ویژن نہیں پڑھاتے تھے، لیکن مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ لڑکیوں کو ایگزیکٹلی پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ گئے، اور اس سے بعد میں پتا چلا کہ ایگزیکٹلی سر وہی ہوا. وہی رسالے آئے، قبر کی جو ہے وہ عذاب قبر، اور ٹی وی کی ہولناکیاں، اور فلانا یہ وہ. اور ہوتے ہوتے وہ سوال آیا، $1 ملین کویسچن. $1 ملین کویسچن یہ آیا، کیا آپ ہماری بیٹی سے کہیں گے، ان میں سے کسی سے کہیں گے کہ آپ نقاب اتاریں؟ اس میں کیا مطلب ہے؟ اچھا وہ پتہ ہے نا کہ جماعت اسلامی میں جو ہے بہت سخت پردہ، جیسے تبلیغ میں ہے، جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، ان سب جگہوں میں پردے کی بہت زیادہ احتیاط ہے. طالبان ہیں سب. اور ظاہر ہے علماء کرام اس کو واجب کہتے ہیں، چھوٹی بات تو نہیں ہے. تو وہ پاس ہو گیا وہ لڑکا، ہم فیل ہو گئے، وہ پاس ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ فائنینشلی ویل آف تھے. وہ لوگ، ہمارے والد صاحب جو تھے وہ، ہم تو بہت خیر غریب تھے، ٹاپ پوزیشن پہ، وہ بہت زیادہ فائنینشلی ویل آف تھے، کلفٹن میں گھر تھا وغیرہ. اچھا ہم غریب تھے، چلے وہ تو چاہیے، ابا تو نہیں تھے نا. اور یہ جو فیملی تھی یہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، گلشن بلاک 1 میں. ٹھیک ہے. ہمارے والد صاحب میں ملٹیپل وہیکلس تھیں. اور یہ جو تھے، اچھا میں US سے پڑھ کے آیا تھا، اور یہ جو لڑکا تھا یہ موٹر سائیکل پہ اور اپنا نا کمپیوٹر سائنس کر رہا تھا. اور سارا ان لڑکیوں کو بھی ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے. ان لوگوں نے ویژن کو دیکھا، کیا بات ہے، اور ریجیکٹ کر دیا یار کلفٹن. ورنہ لوگ کہتے ہیں یار کلفٹن میں گھر ہے، سرفراز صاحب کی بہو اور فلانا ڈھمکان، لوگ اس طرح سوچتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں اس کے علاوہ سوچ کون سی ہوتی ہے؟ ہاں لوگ سوچتے ہیں. انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہمارا پرپوزل، ان کو یس کر دیا. پھر ان لڑکیوں کا آپس میں مشورہ ہوا. پتہ ہے کیا مشورہ ہوا؟ اچھا ہم تینوں میں سے کون اس کے ساتھ جانا چاہتے، یہاں کون ہم میں سے کون سوٹیبل ہے؟ یو ول ناٹ بلیو، ان لڑکیوں نے، جو مجھے خبر ملی، اللہ معاف کرے میں غلطی نہ کروں، ان لڑکیوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ یہ جو لڑکا جو ہے
اس کی جو بڑی جو بہن تھی نا جو تھی, اس نے کہا کہ اس پروفائل کے لیے نہ میں ٹھیک ہوں نہ یہ ٹھیک ہے, تم ٹھیک ہو. جو تھرڈ لڑکی تھی نا یا سیکنڈ, جو اس نے کہا تم مناسب ہو, کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ مشورے سے انبلیویبل, انہوں نے مشورے سے طے کیا کہ یہ جو لڑکے کا پروفائل ہے اس کی یہ لڑکی ٹھیک ہے. ڈیل ہوئی, شادی ہوئی, اور وہ بچی جو ہے وہ اس چھوٹے سے گھر میں چلی گئی, اور اس نے جا کر, ان کی والدہ بیمار تھیں, جو اس کی خدمت, ان کی خدمت اس بچی نے کی. اس لڑکی نے اپنے جو ہے اس گھر کو, اس لڑکی نے جنت بنایا ہے. یہ باقی سب رشتہ داروں کا اس میں وہ ہے, اور وہ اتنی سکسیزفل میرج ماشاء اللہ چلی. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والے. یہ ہوتے یہ کہیں جاب کرتے تھے, کرتے ایک بڑی اچھی جگہ پہ اس کو وہ ہوا, اینڈ ہی آلسو بیکیم فائنینشلی ویل آف. اچھا میرا کوئی گھر نہیں ہے پرسنل, لیکن اس کا گھر ہے ماشاء اللہ سے, اور اس کے بیٹیاں ہیں, اور وہ اچھا بیٹیاں بھی دیندار, اور ماں نے اتنی اچھی تربیت کی. مطلب دیر از اے ماڈل فیملی. دیکھیں اس کو کمپیئر کریں عافیہ صدیقی کے مصحف سے. مس میچ, بہت اچھی, ویژن کا کلیئر نہ ہونا, کوئی پروسیس نہ ہونا, اور مس میچ ہوا, اس کا نتیجہ دیکھیں, اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا. یہاں ان بچیوں نے الاؤ نہیں کیا کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ اتنا زیادہ, پیرنٹس کو تو ظاہر they kept the parents in the front, but they made sure کہ جو ہے ہمارے ویژن سے الائنمنٹ ہو, اور ہمیں اڑا دیا. اور جو ہے نا جبکہ مارکیٹ ویلیو دونوں کے نیچے تھی, ایسا نہیں تھا کہ ہم دونوں ہم پریشان تھے, اور ان کی شادی ہو گئی, ہم اڑا دی. دس از دا پاور آف اے ویژن. تو یہ بھی ایک لیسن ہے بھائی, پلیز اللہ کے لیے خیال رکھیں شادیوں میں. کیا مطلب شادی پھر رہ گئی آپ کی؟ رہ گئی نا, ابھی تو کہہ تو رہا ہوں رہ گئی, ابھی آ رہا ہے, پھر ہو گئی یار, اب آگے چلیں. تو ہوا یہ کہ نا ایک بہت اہم کہانی آ رہی ہے اس پوائنٹ سے, تاکہ اس کو لوگ سمجھ لیں پلیز اللہ کے لیے شادیاں صحیح طرح سے کریں. ہوا یہ کہ جب ہم دبئی میں, نا فاسٹ فارورڈنگ, جب ٹائم لینا سیٹ اپ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, میں پاکستان آ گیا, تو نا دبئی میں ہمارا آفس سیٹ اپ ہو گیا, اور ہم دبئی جاتے تھے, ٹریننگ ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایک پروفیسر آئے, تو انہوں نے کہا کہ میں ویمن کالج میں پڑھاتا ہوں, دبئی ویمنس کالج. ٹھیک ہے. ہاں, اور ہمارے پاس لیکچررز آتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں. تو میں نے تو بڑا امپریس ہوا, تو میں چاہتا ہوں آپ ایک لیکچر دیں ہماری بچیوں کو. تو میں نے سوچا یار لیکچر دیں, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اٹ ول بی این ایکسپیرئنس, ہمیں پتہ چلا کہ دبئی ویمن کالج میں کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیا دیکھیں, خیال رکھیے گا کہ وہاں بہت اسٹرکٹ رولز ہیں, باہر سے کوئی بندہ نہیں آ سکتا. جب ہم آپ کو لے کے آئیں گے تو آپ کو ہم وہاں اسکارٹ کریں گے, اور ہم لے آ کے آپ کو آڈیٹوریم بٹھائیں گے, وہاں بچیاں آئیں گی, ان کی ٹیچر بھی ساتھ ہوں گی, اور آپ اپنا لیکچر دیجیے گا ویژنس کے اوپر. میں کہا ٹھیک ہے. اب جب میں وہاں انٹر ہوا تو آئی واز امیزڈ. زبردست جم اور بیوٹیفل بلڈنگ, اتنی بڑی بڑی دیواریں, اور کوئی مرد آ نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ یہاں صرف وہ لوگ پڑھا سکتے ہیں جو میرڈ ہیں. پہلے تو خواتین پڑھائیں گی, اور اگر کسی مرد کو پڑھانے کی ضرورت پڑے گی تو صرف میرڈ آدمی یہاں پڑھا سکتا ہے, کوئی اور نہیں پڑھا سکتا. میں نے کہا یار ہم تو سمجھتے دبئی کے اندر تو کافی کھلم ہے حساب, اور یہ تو بڑا چلو اچھی بات ہے. اور ہر بچی کو جو ہے نا اتنے آور جم میں لگانے ہوتے ہیں اس کی فزیکل فٹنس کے لیے, اور سارا. خیر میں گیا اور اب وہ لڑکیاں آ گئی ساری. تو میں کہ چلیں, اب میں نے کیا, میں نے بتایا بھائی ویژن ایسا ہوتا ہے, ویسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. لائف وداؤٹ اے ویژن یو نو could be a disaster, اور آپ کو پتہ ہو جائے آپ کو کرنا کیا ہے. if you don't know where you want to go, any road will take you there, you know. تو آپ پلیز خیال رکھیے گا سب. یہ بچے نے ہاتھ کھڑا کیا. اچھا اب ان کی جو پروفیسرز تھے نا, کچھ عرب لڑکیاں تھیں اور کچھ امریکن خواتین بھی تھیں. ٹھیک ہے. اور وہ امریکن جو خواتین سوچ رہی ہوں گی کہ یار یہ کس کو انوائٹ کیا ہے, داڑھی ٹوپی شلوار قمیض. تو لڑکی نے کہا کہ سر یہ آپ کا جو لیکچر ہے نا, اٹ ہیز نو ویلیو فار اس. اب آپ بتائیں کہ آپ 45 منٹ بات کی آپ نے, اس نے کہا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں کیوں؟ اس نے کہا کہ اس لیے اس کی ویلیو نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہماری کتنی ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے. ہم کون سا ویژن بنائیں گے, ہمارا تو ویژن ہمارا شوہر بناتا ہے. تو ہم کچھ بھی سوچیں, شادی ہماری فیملیز کرتی ہیں ہماری, اور ہم جو بھی ویژن بنائیں گے اس سے کیا ہوتا ہے, ویژن تو شوہر کا چلتا ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کی رضا کی خاطر
میں نا کوئی 450 ملی گرام لگا دیتا ہوں. اچھا ہوگا کیا کہ ہو سکتا ہے میرا پھر آ رہا ہے بند ہو جائے. تو بند ہونا ہے تو ہو جائے, حق کی بات تو کرنی چاہیے نا. میں نے ان بچیوں سے کہا کہ دیکھیں آپ جو ہیں, یہ جو ہیں یہ اماراتی لڑکیاں تھیں نا, تو ایمریٹس کے اندر جو اماراتی ہیں دے آر ویری ویلدی, ان کا پورا سسٹم ایسا ڈیزائن ہوا ہے کہ وہ بہت ویلدی لوگ ہیں. تو یہ تو بڑی خاندان کی بچیاں ہیں, یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے. میں ایک بات مجھے تم لوگ سب بتاؤ کہ ٹھیک ہے رشتے تمہارے پیرنٹس کرتے ہیں, وہ رشتے لے کے آتے ہیں, لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم کو اتنا نہیں پتا کہ تمہارے پاس اسلامک رائٹ ہے کہ تم ریجیکٹ کر دو, تو ویٹو نہیں کر سکتے کیا تم لوگ؟ مجھے بتاؤ تو صحیح, آپ لوگ ویٹو نہیں کر سکتے کہ کوئی رشتہ آئے تو ہر کو تم یس کرو گی کیا؟ کہ ہاں کر تو سکتے جیسے. اچھا جیسے ہی یہ اس طرح ٹاپک بدلا نا, اور وہ جو ٹیچرز وغیرہ کان کھڑے ہو گئے, ہاں یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی میری بات سنیں آپ سارے, انگلش میں چل رہا تھا. میں نے کہا دیکھو تم لوگوں کو ویٹو کرنے کی پرمیشن ہے, تم لوگ اپنا ویژن بناؤ اور لیٹ یور پیرنٹس برنگ دا پرپوزل, اور جو بندہ نہیں آتا اس کو ویٹو کر دو, کرتے جاؤ کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا. تو میں نے کہا اپنے ذہن میں بات سمجھو, آج کا کی لیسن یہ ہے کہ فرسٹ ویژن دین ہسبینڈ, یو انڈرسٹینڈ. کہ جی اب ان کا نا خوشی کا کھل گئے. ہاں تو میں نے کہا بچوں یہ اس کا پورا نا میں ڈرل کر کے جاؤں گا. میں چلو بھائی میرے پیچھے بولو سارے, فرسٹ ریپیٹ آفٹر می. لڑکیوں نے جناب فرسٹ ویژن, میں کہا دین ہسبینڈ. سارا ہال میں نا میں پھر بولو, سب نے بولی فرسٹ ویژن دین ہسبینڈ. میں تمہیں سوچا بچوں یہ جو 200-250 لڑکیاں ہیں نا, ان کا تو مستقبل سیٹ کرو نا, جو ہاتھ میں کر دو بھائی. یہ بھی ایک آپ کی لائف میں بڑا لیسن ہے کیا آج یہ کہ آپ نے وہ بٹ بائی بٹ اور انچ بائی انچ بھی جو ہے نا وہ آپ اس کو اتنا ہی فوکس کرتے تھے, اور ایک پرسن کو بھی ون کرتے تھے, اور یہ نہیں سوچتے تھے کہ یار ایک کو کیا کروں. یہ بہت میں نے لیسن کہا یہ موقع ہے, پھر پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو, یہ لوگ مجھے انوائٹ کریں یا نہ کریں, اب جاتے جاتے ڈوز لگا دو یار, پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. اور ایک دفعہ ایسا کیس ہوا, میں ایک ٹریننگ کروا رہا تھا, وہاں یہ سب ویژن کی بات ہو رہی تھی, اس میں ایک ینگ لڑکی بیٹھی تھی. جو بریک ہوئی نا تو وہ اٹھ کے آئی, تو مجھے ایسا لگا کہ اس کو وہ نا چوک کر رہی ہے, مطلب جیسا چوک کرتے ہیں. تو میں کہا اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, تو میں نے ایک دم اشارہ کیا خاتون, تو میں کہا بھائی ان کو دیکھیں تو صحیح. تو وہ رکی نہیں, وہ چلتی میرے پاس آ گئی نا. تو میں نے کہا یار وہ خاتون آ رہی ہیں, ان سے ہیلپ لے, میں اس کی کیا ہیلپ کروں گا. تو وہ چوک نہیں کر رہی تھی, وہ رو رہی تھی, اس کی ہچکیاں بن گئی تھی. اس نے سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے ابھی. تو بریک ہوئی تھی, میں نے کہا کہ ہاں کیا ہوا خیریت. سر آپ کو پتہ ہے کہ میرے اگلے ہفتے نکاح ہے. میں نہیں سر, جن سے میری نسبت طے ہوئی ہے نا وہ میرے ویژن میں فٹ نہیں ہوتے. سر پلیز آپ کچھ کریں. میں کیا, آپ میرے والد صاحب سے بات کریں, میرے ماموں یہاں بیٹھے ہیں, میں ان سے بات کریں. سر میرے جہاں میرا رشتہ ہوا ہے نا وہ میرے ویژن میں نہیں ہے, مجھے اب سمجھ آیا ہے. میں نے ٹھیک ہے آپ فکر نہیں کریں. میں نے کیا کیا ٹریننگ کے بعد ان کے ماموں جو سے میں نے کہا بھائی دیکھو وہ لڑکی بہت پریشان ہو رہی ہے, کیا ایشو ہے. کہتے نہیں وہ تو اچھی فیملی. میں کہا اچھی فیملی تو ہوگی, وہ کہہ رہی ہے نا, تو آپ ایسا کریں کہ ایک دفعہ پھر سے بات کریں. یہ تو بڑی پردہ دار دیندار لڑکی ہے. اور میں نے کہا نہیں 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 وہ ایسا ہے, وہ لڑکا بڑا اچھا ہے, وہ ٹھیک ہے نماز پڑھتا ہے, اتنا تو وہ نہیں ہے. تو میں ایک کام کریں بھائی, وہ تو ہماری شاگرد بھی بن گئی لڑکی, مجھے ملنے دیں, میں بات کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے آپ بھی ملاقات کر لیجیے گا, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. اب یہ باتیں ہونے لگی, تو اس لڑکی کے والد صاحب نے کہا نہیں نہیں ایسی کیا بات ہے, ابھی تو 1 ہفتے میں نکاح ہے اور ساری سیریمنی ہے, وہ بہت اچھی فیملی, بہت اچھا لڑکا, باقی ٹھیک ہے جو ہے وہ اگر داڑھی نہیں ہے فلانا نہیں ہے تو رکھ لے گا, بچہ ہے وہ بھی سیکھ لے گا, وہی جو ٹپیکل باتیں ہوتی ہیں. شادی ہو گئی. اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا, وہ لڑکی پس گئی بچی. پتہ ہے کیا چلا, پتہ ہے وہ ہر 4 مہینے بعد جو ہے وہاں جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں تھائی لینڈ, اور پتہ چلا کہ وہ کسی خاتون کے ساتھ جاتے ہیں. جب اس لڑکی نے آ کے رونا دھونا کیا, یہ پردے دار لڑکی کی آپ یہ کیا کرتے ہیں, اس نے کہا دیکھو وہی سنو, یہ میرا پرسنل میٹر ہے,
وہ تھا بہت ویلدی. یہ مصیبت ہے. یہ مصیبت ہے. ہاں تم نے گھر دیا ہوا ہے, گاڑی دی ہوئی, ہر چیز تمہارے پاس ہے, بھائی تم کو چاہیے کیا, تم خوش رہو. وہ میری زندگی ہے, میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. ایک دیندار لڑکی, یعنی وہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے نا کہ میں خیر میں اس میں کیا رسپانسبل ہوں. میں تو ان سے کہا تھا بھائی سن لیں, کر لیں, میں بیچ میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو یہ جو ڈیزاسٹر کیا نا اس بچی کے ساتھ, تو یہ سب سینئرز آر رسپانسبل. وائی ڈیڈ یو ڈو دس, کیا طریقہ ہے نا اس طرح کرنے کا. تو اس لیے بھائی یہ ناظرین کے لیے ہم نے چوٹیں کھا کے, اس وقت میں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ جو لڑکیوں نے کیا بالکل ٹھیک کیا. دیٹس دا وے ٹو گو. بہت پھر مجھے خیال ہے کہ جو میں 10 کنڈیشن ڈال رہا ہوں صحیح ہے. اس کا مطلب یار جو وہ لڑکیاں ہمیں اڑا سکتی ہیں, سمجھے نا, اور یہ بچیاں اماراتی کہہ رہی ہیں کہ پہلے ویژن پھر فلانا, تو ٹھیک ہے نا. تو اینی وے اب یہ ہوا کہ یہ تو کہیں بات نہیں بنی. اور تو ہمیں امی نے کہا بھائی یہ تو جا رہا ہے وہاں پہ جنگ کے اندر نا, تو تم دیکھتے ہیں ابھی ان سے بات کرتے ہیں کیا ہوتا ہے فلانا ہوتا. اب ایک ہفتے میں کچھ نہیں ہوتا, تم آگے تم بیٹھو سے 1 مہینے میں. ہاں میں کہا 1 مہینہ نہیں بیٹھ سکتا میں, جانا ہے واپس یار. اچھا کس لیے, وہ فنڈ ریز ہو چکے تھے. عباس علی بار بار کہہ رہا تھا کہ یار تم کب آ رہے ہو بھائی, سارا لوڈ اکیلا بیچارے پہ ننھی جان. اس کا کریں آپ انٹرویو, میں نمبر دیا آپ کو. جی آج دے دیا آپ نے. بات کریں بھائی, اللہ کا خوف کرو, بات کرو. وہ اکیلا سب کو سنبھال رہا ہے, صبح کلاس بھی پڑھا رہا ہے, قرآن بھی پڑھا رہا ہے, نماز بھی سکھا رہا ہے, مستار بھی جانا آنا, اچھا خاصا لوڈ تھا. وہ یار تم کب آؤ گے یار, میں آ رہا ہوں یار بھائی ویسے. میں کہا میں نہیں ہو سکتا یار کہ بیٹھ جاؤں میں یہاں. چند اور بچے کو دیکھیں, میں نہیں بھائی, میں کہا دیکھیں آپ کو میں دے دیا نا, جو لڑکی اس کو کرے آپ یس کر دیں نا. یہ کہہ کہ ہم یو ایس کی کہانی اب شروع ہوئی. اب یو ایس میں کیا ہوا, اب یہ بہت اہم کہانی ہے, پلیز غور سے سنیں. ہوا یہ کہ جب میں بوسنیا سے آیا اور میں نے وہاں فنڈ ریزنگ شروع کی, اس مسجد میں جا رہا ہوں, اسلامک سینٹر میں تقریر کر رہا ہوں, یونیورسٹی میں تقریر کر رہا ہوں, فنڈ ریز کر رہا ہوں, تو لوگوں نے دیکھنا شروع کیا. اچھا تو میں کہا یار یہ تو بیچارہ, اچھا سب کو ترس آ رہا ہے ہم پہ کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں یار یہ بچتا ہے نہیں بچتا, ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو کہا کہ آپ بوسنیا سے آ گئے, آپ کیا کریں گے. میں کیا کریں گے, واپس جا رہا ہوں. کیوں, میں بھی وہاں کام چل رہا ہے, میں تو فنڈ ریز کرنے آیا ہوں. تو اس میں کیا ہوا, اچھا اب میں درخواست کرتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی دیکھیں ہم کوشش بھی نہ کریں معلوم کریں کون ہے, آپ لیسن سیکھیں نا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. بالکل. ہوا یہ کہ ایک شہر میں گیا, وہاں میں نے لیکچر دیا, تو وہاں ایک خاتون تھی, انہوں نے کہا اچھا اب انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے بیٹے کی طرف سے ہو. اچھا ہمارا تو 1 ٹریک مائنڈ ہے نا, میں کہہ تو نہیں بیٹے کی طرف سے, تو پھر بیٹے کی طرف سے ہوں, تو ہمیں بھی ویسے بہیو کرنا شروع کر دیا. میں اٹلانٹا گیا, وہاں کسی صاحب نے کہا تمہیں بیٹے کی طرف سے ہو, تم کہاں جاؤ, ہمارے گھر میں ٹھہرو نا. ہم کہا ٹھیک ہے, میں کیوں جا کے ہوٹل میں ٹھہروں, جب یہ کہا کہ تم ہمارے بیٹے کی طرف سے ہو تو جا کے. اس طرح سے ملٹیپل فیملیز میں یو ایس میں نا ہمیں بیٹا کہنے لگے, ہمیں کبھی تو ملٹیپل پیرنٹس ہیں. اور میں کیا کرتا جا کے انہیں کے پاس ٹھہرتا تھا. وہ بھی اصرار کرتے تھے, ٹھہرتا بھی ان کے پاس تھا, خیال بھی رکھتے تھے, کھانا بھی کھلا دیتے تھے, محبت بھی کرتے تھے, اپنی ویکل بھی دیتے, جاؤ بھی ہماری گاڑی میں پھرو. میں کہا اس سے جو ہے ہماری فاؤنڈیشن کے پیسے بھی سیو ہو رہے ہیں سارا. پھر اپنے دوستوں میں ملانا, فنڈ ریزنگ میں ہیلپ کرنا, اس طرح نیٹ ورک بننا شروع ہو گیا تھا یو ایس میں. تو یہ جو خاتون تھی نا, انہوں نے کہا کہ تمہارا مسئلہ کیا بھائی, تم شادی تمہیں نہیں کرنی ہے. میں نے کہا شادی تو کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی سلیمان, بات اصل میں یہ ہے کہ میری ایک تو بیٹی ہے, تو میں تو چاہوں گی کہ تمہاری شادی میری بیٹی سے میں کر دوں. مسئلہ وہ چھوٹی ہے, ابھی بہت چھوٹی ہے, 13-14 سال کی ہے. تو میں اتنا سوچا کہ 13-14 سال کی تو کیا ہے, کر دو بھائی, مطلب میں پہلے ہی پریشان ہوں, تو کیا ہوگا, بڑی ہو جائے گی. اچھا میرے ذہن میں اس طرح چل رہا ہے. میں ٹھیک ہے صحیح, میں کہا نہیں میں تمہارے لیے کوشش کرتی ہوں بھائی, تمہاری شادی ہونی چاہیے, میں تمہاری والدہ کی طرف سے ہوں. تو وہاں ایک اور فیملی تھی اس شہر میں, تو وہاں ایک بڑی ویلدی سی فیملی تھی, تو وہ لوگ بھی بڑے آتے تھے, ہمارے لیکچر سنتے تھے, 2-4 دفعہ سنا. تو ان کی بیٹی تھی, تو وہ شی واز اراؤنڈ 18, وہ یونیورسٹی جانے والی تھی ہائی اسکول کر کے. اور تو ہوا یہ کہ ظاہر بچے جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ اثر لیتے ہیں, تو اس طرح کے جو لیکچرز تھے نا, اس سے بچے اثر لینا شروع کر چکے تھے. اور تو ان کی دوستی اس فیملی سے تھی, تو انہوں نے ان سے بات کی کہ بھئی کیا خیال ہے بھئی, یہ سلیمان ہے کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں, میری بیٹی تو چھوٹی ہے, تمہاری بیٹی تو بڑی ہے, تو کیا خیال ہے. میں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ٹھیک تو ہے, کیا مسئلہ ہے. ان کے جو والد تھے
انہیں یہ فکر تھی کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں, میری بیٹی ہے, میرے بچے ہیں, تو ان کے ذہن میں ویژن آیا کہ اگر میں اپنی بیٹی کی شادی سلیمان سے کر دوں, اور یہ بات کہی تھی لوگوں سے, تو اس بہانے نا دین ہماری فیملی میں آ جائے گا. دس از اے گڈ ڈیل. میرے بچے بھی ہیں, میری بچی بھی ہے, تو بہتر ہے کہ یار ٹھیک ہے نا, کیوں نہیں, وائی ناٹ. تو انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا کہ مجھے کال کی اور کہا کہ بھائی اس گھر میں دیکھا نا ایک بچی تھی تمہارا اس میں آئی ہے لیکچر وغیرہ میں. میں کہا ہاں میں نوٹ تو کیا تھا کہ بڑی اچھی ہے, نماز پڑھتی ہے, سب کچھ ہے اور فلانا, تو تم کوئی اعتراض تو نہیں ہے. میں نے کہا بھائی سنیں, وہ ڈاکٹر تھے خاتون, ڈاکٹر صاحبہ بات سنیں, میرا شادی کا ڈیسیجنز میری والدہ نے کرنا ہے, آپ ان سے بات کریں, کیونکہ یہ میرا فیصلہ ہے ہی نہیں نا, امی بھی ڈھونڈ رہی ہیں, آپ ان سے بات کر لیں, اور اگر میری کنڈیشنز کو پورا کرتے ہیں تو ختم ہو گیا نا بات, مجھے کیا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتی ہوں. انہوں نے کیا کیا, ہماری امی کو فون کر دیا نمبر لے کر. یہ کہانی سنی تھی نہیں آپ نے؟ وہ فون کر کے کیا کہا ہماری امی کو کہ بھائی سلیمان جو ہے اس کو تو میں اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے. جیسے ہماری امی کا اسٹائل پتہ ہے, بڑا کھلا, اچھا چلو اچھی بات ہے, تو بڑی اچھی بات ہے, آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے تو اچھی بات ہے, آپ کا بیٹا مجھے بہت پسند ہے, یہ ہے وہ ہے, اور جو ہے دیکھیں نا ہماری تو بیٹی چھوٹی ہے, ورنہ میں تو شادی میں اس کو داماد بنا دیتی, لیکن ہماری بچیاں چھوٹی ہیں, میری 3 بیٹیاں چھوٹی ہیں ساری. تو ایک فلانی ہے خاتون فیملی ہے, ان کی بڑی اچھی لڑکی ہے, اور سلمان کو لڑکی پسند ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ امی نے کہا اچھا. اب امی کال آئی کھنکھناتی تھی, اچھا میں کہیں ٹریول کر رہا تھا, تمہارا دماغ صحیح ہے کیا؟ میں کیا ہوگا امی, تم نے کہا تھا کہ تم کو فنڈ ریز کرنے جانا ہے, تم جا کے لڑکیاں تم ڈھونڈ رہے ہو کیا؟ تمہیں پسند کیسے کی لڑکی؟ میں نے کہا میں تو کوئی لڑکی پسند نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہے کہ تم پسند آ گئی. میں کہا امی میں نے یہ نہیں کہا مجھے پسند آ گئی ہے, میں نے نہیں کہا, میں نے کہا تھا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ امی سے بات کر لیں. اچھا ایسی بات ہوئی؟ میں کہا ہاں اماں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, مجھے کوئی پسند نہیں میں نے کی. بھائی میں نے اچھا تو کیا کرنا ہے؟ میں کہا آپ دیکھ لیں بھائی, آپ کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں. امی نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ بات چیت ہوئی, فلانا ہوا. یہ لوگوں نے جو کمال کیا نا اس فیملی نے, میں ابھی یو ایس میں فنڈ ریزنگ ہی کر رہا تھا, انہوں نے جو ہے فلائٹ لی, فادر اور مدر نے, ماں نے باپ نے فلائٹ لی, بیٹی کو لیا سیدھا کراچی. یہ ہوتا ہے جناب پرو ایکٹیونیس. امیزنگ ہے نا. اچھا میں ٹریول کر رہا ہوں, یہ کراچی پہنچ گئے. اچھا ہماری امی جو ہے بڑی امپریسڈ. اچھا بھائی اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ جن کو دیتے ہیں. اب یہ بڑی ویلدی فیملی تھی, جو ہے وہ والدہ بھی ڈاکٹر تھیں, والد انجینئر تھے, زبردست گھر, سوئمنگ پول, ٹینس کورٹ, اور بڑی ایکسپینسو وہیکل وہ اچھی چلا رہی ہے وہ, ہے نا. اب گاڑی کا بتاؤں گا کہ وہ پکڑ نہ لیں, سب کو ایکسپینسو جرمن گاڑی تھی, جرمن اسپورٹس کار تھی اس بچی کے پاس. اب بیچ میں یہ ہوا تھا کہ مجھے کہیں فنڈ ریزنگ کرنے جانا تھا, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تم کو جانا ہے, تم کیوں گاڑیوں کے لیے پریشان ہو رہے ہو یار, وہ تو وہ ہے نا وہ اسپورٹس کار, وہ لے کے جاؤ. تو نے کہا ہاں ہماری بیٹی کو کوئی ضرورت نہیں ہے, ابھی تو ویکینڈ ہے فلانا, تو وہ اسپورٹس کار ہمارے ہاتھ آئی. اچھا اس کو مجھے نہیں پتا شادی وادی کا چکر. تو میں نے دل میں سوچا یار ہم تو ٹھیلا چلاتے ہیں. اچھا اس کو یہ فریز میں نہیں کہتا تھا, میں ذہن میں خیال آیا کہ یار ہم تو ٹھیلا چلاتے ہیں. میں نے کہا میں تو واقعی فقیر ہوں, کہ اللہ تو زبردست ہے نا. اب اللہ ٹھیک ہے ہمارے کچھ پیسے نہیں, کچھ پیسے ویسے تھے ہی نہیں, ہم تو ٹیونا فش کھا کے گزارا کرتے تھے, پیسے کچھ تھے نہیں, ہم تو والنٹیئر تھے نا سب. تو میں کہا ٹھیک ہے بھائی میرے پاس پیسے نہیں تو کیا ہوا یار, اگر اللہ تعالیٰ کنورٹیبل جرمن اسپورٹس کار دے سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے. ہم نے جناب وہ گاڑی دی اور جناب ہم پھر رہے کنورٹیبل. اٹ واز اے کنورٹیبل, یا کنورٹیبل نہیں تھی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے مسٹیک. کنورٹیبل تھی یا نہیں دیکھا, تھی وہ اسپورٹس کار, زبردست گاڑی. اینی وے اب جب یہ سارا تیز ہو گیا تو میں دل میں سوچا کہ یار چلو ٹھیک ہے, کیا بات برا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اگر یہ لوگ چلی بھی گئے, ہمیں کو پسند بھی آ گئی خاتون, تو ٹھیک ہے بھائی الحمدللہ. تو کیا برا ہے یار اسپورٹس کار, اور جو ہے وہ سوئمنگ کریں گے سسرال میں. اور اچھا سوئمنگ کا مجھے کریز, ٹینس کا مجھے کریز. میرے جس گھر میں سوئمنگ پول بھی ہے, ٹینس کورٹ بھی ہے, اور وہ بچی نے, انہوں نے کہا وہ بچی نے تو آپ کے سیشنز کے بعد جو ہے وہ تو حجاب کرنا شروع کر دیا ہے, نماز میں پابندی ہوگی. میں کہ یار یہ تو آپ کو اور کیا چاہیے. تو میں کہا یار شکر ہے میرا کام ہو گیا فائنلی. یہ سارے ریجیکشن
میں کہا یار یہ کام ہو گیا ہے. اور جناب ہے سکون کا سانس لیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی دیکھیں جو کرنا کریں بھائی, میں تو جا رہا ہوں واپس پہنچتے ہیں. کہنے نہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, رسم کو کر لیتے. ہاں رسم کر لیتے ہیں. ہاں ہم نکاح کر لیتے ہیں. اور جو ہے اس کے جانے سے پہلے آئی ہوپ آئی ناٹ میک اے مسٹیک کہ اسی سفر میں تھا, یہ بار سفر تھا, لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہم جائیں گے واپس, ہم مشورہ کر کے ہم 3 ہفتے میں ہم آپ کو ڈیٹ دیں گے نکاح کی, اور 3 ہفتے کے اندر نکاح ہو جائے گا. اب میں کہا بھائی چلو بھائی تیاری کر لو, ہمیں لڑکی پسند آ گئی ہے, انہیں آپ پسند آ گئے, اللہ کا فضل ہے, کنڈیشن وغیرہ سب ہو گئی ہیں, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. اور جو ہے وہ ہم ڈیٹ مل جائے گی, 3 ہفتے کے اندر ڈیٹ کریں اور تم نکاح کر لو, بھی ختم کرو کے ساتھ, ہمیں پسند ہے فیملی. اچھا وہ ہمارے پیرنٹس جو تھے تو بڑے شریف اور دیندار بھی تھے اور سب سیٹ ہو گیا تھا, لیکن تھے تو سٹی بینک. تو انہوں نے یہ بات ضرور سوچی کہ یار یہ تو اچھا ڈیل ہے, وہ لڑکی یو ایس سٹیزن ہے, سٹیزنشپ بھی ہو جائے گی, اور اچھا ویلدی فیملی میں, اور لوگ اس طرح سوچتے ہیں. یعنی سب ٹک ہے نا, سب ٹک تھا نا, سب ٹک ہے. ہاں. اینڈ دا گرل واز یو نو, اور وہ بہت شریف فیملی تھی یار, میں آپ کو سچی بتاؤں, وہ نہیں وہ جیسا یہ جو کامل والی فیملی ایسا کی فیملی تھی. اتنے نیک اور اتنے اچھے لوگ تھے. میں کہا یار یہ تو میرج کہتے ہیں میرج میڈ ان ہیون. تو اتنے نیک شریف لوگ ہیں, اور ان کے والد صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار جیسے شادی ہوئی دین ہمارے گھر میں, تو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں نا ہمارے, وہ یہ دیکھ نہیں رہے کہ یار ہم جنگوں میں بیٹھے ہوئے, یعنی جو ہمارے نیگیٹیوز تھے ان کو وہ نیگیٹیوز نظر نہیں آ رہے. اب لڑکی سے میری ملاقات زیادہ ہوئی نا, بات چیت سلام دعا جو ہوتا تھا ہوا ہوگا. میں ٹھیک ہے چلو یار ٹھیک ہے, اللہ کے فضل سے میں بڑا خوش. اب ہوا یہ کہ لوگ واپس آئے, 3 ہفتے گزرے, نہیں ہم سوری میں غلطی کر رہا ہوں. یہ والی جو کہانی ہے نا, یہ بوسنیا سے آنے کی بات کی ہے, سوری. یہ اس 1 ہفتے کی اس 1 ہفتے میں ان فیملی سے میں تعارف ہوا تھا, میں واپس گیا تھا. جب میں واپس آیا تھا نا, پھر میں ڈپریشن ہوا تھا, اس سے جب میری طبیعت بہتر ہوئی تھی نا, تو یہ اس ٹائم کی کہانی. ٹھیک ہے, سوری. ہاں یہ اس کی نہیں ہے, تو وہ تھریٹ ختم ہو گیا نا کہ ابھی واپس آئے گا, اس لیے فوراً انہوں نے جمپ ان کیا. نہیں میں نے یہ کہا تھا میں پھر کسی جنگ میں چلا جاؤں گا بھائی, ایسا کہہ دیا, کیونکہ میں جا کے بینیفٹ جوائن کر لیا تھا نا, تو اب تو جنگوں کا پھر میدان کھل گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم جائیں جنگوں میں. ٹھیک ہے, ایکسیپٹ کیا انہوں نے. ہاں ٹھیک ہے, سوری یہ اس ٹائم جڑ گیا نا وہ. ہاں تو پھر یہ ہوا کہ اچھا میری بینیفٹ جاب بھی ہو گئی, چلو جاب بھی اس کی ہو چکی. تو ان کی والدہ نے, اب یہ جب سب بات چیت چل رہی تھی, میں ایک دن بیٹھ کے سمجھانے کی کوشش کی ڈاکٹر صاحب نے, دیکھو سلیمان آپ کا 1 سال رہتا ہے صرف ماسٹرس میں نا, تو آپ 1 سال کمپلیٹ کر لیں, کیا ہے اس کے بعد نہ کریں, کم از کم ایک ڈگری ہو جاتی ہے. تو اور 1 سال کیا ہوتا ہے, اٹس جسٹ اے ایئر. تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ واٹ ڈو یو مین اٹس اے ایئر, آئی ڈونٹ ہیو اے سیکنڈ ٹو اسپیئر. میرے پاس 1 سیکنڈ نہیں ہے اسپیئر کرنے کے لیے. آپ سال کی بات کر رہی ہیں. میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایبسولوٹلی ناٹ. عمران خان صاحب آ رہا تھا, میں کہ ایبسولوٹلی ناٹ, میں واپس جاؤں گا نہیں, میں میسج نہیں کروں گا. میں جنگیں چل رہی ہیں, حالات خراب ہیں, مطلب میں نے کہا میں تو یہ کہہ چکا ہوں نا. تو کہ نہیں ہم نہیں روکنا چاہتے آپ کو وارڈ سے, ہم نہیں روکنا چاہتے, آپ ضرور کریں بیٹا, لیکن یہ کہ ڈگری. میں کہا نہیں ڈگری نہیں. تو میں نے اسی وقت جو ہے نا وہ پتہ کاٹ دیا تھا کہ کہیں یہ بات نہ ہو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب کیا ہو, جب یہ لوگ آئے واپس اور 3 ہفتے میں جواب دینا تھا, 3 ہفتے گزرے, 4 ہفتے گزرے, 5 ہفتے گزر گئے. میں نے کہا وہ کیا رہا ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا جو ہماری والدہ بنی ہوئی تھی. میں ڈاکٹر صاحب کو کہاں کیا ہوا, کہنے لگے ایک مسئلہ ہو گیا, ٹویسٹ. میں کیا مسئلہ ہو گیا, کہنے بھائی ہوا یہ ہے کہ وہ آئی ہے واپس بچی, تو اس کی جو سہیلیاں وہ بھی یو ایس میں پیدا ہوئی تھی, باقی سہیلیاں بھی یو ایس بورن لڑکیاں تھیں, انہوں نے اس سے کوئی بات کی ہے اور یہ کوئی کنفیوز ہو گئی ہے. میں کیا بات کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے کس طرح کہا کہ یہ تو بہت ریڈیکل ہے لڑکا, یہ تو بہت ریلیجس ہے, تمہیں گھر میں بند کر دے گا, فلانا ہوگا. تو یار تم دیکھ لو بھائی کہاں تم شادی کریں, پوری زندگی کا معاملہ. ہاں تو وہ تھوڑی کنفیوز ہے. ہم نے وہ آیتیں پڑھی ہوئی تھی نا ایفٹر پبلک اسکول میں, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے رہو, سیدھی بات کرو. اور ہمارا تو 1 ٹریک مائنڈ چلتا ہے نا, پھر اللہ نے کہا سیدھی بات کرو, بس کرو بس. تو میں نے ان سے کہا کہ پلیز آپ مجھے پرمیشن دیں, مجھے اس سے بات کرنی ہے اس بچی سے, تاکہ میں بات خود ہی پوچھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے ان کے والد سے بات کی, انہیں پرمیشن دے دی.
اچھا یہ فیملیز اچھی فیملیز ہیں نا, ایسا نہیں کہ آپ ایسے فون کر رہے ہیں یار ٹھیک ہے آپ کال کر سکتے ہیں. میں نے کال کی, اب یہ پہلی دفعہ میری اس موضوع پہ اس لڑکی سے بات ہوئی. تو میں نے کہا کہ اچھا میں سیدھا چھوڑ کے میں کہا سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا کہ مجھے سنا ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے آپ کو. اس نے کہا ہاں. میں کہا کیا ہے. اچھا بات انگلش میں ہو رہی تو میں اردو میں تو میں پوچھا کہ آر یو کمفرٹیبل ان انگلش, اور اردو سے انگلش. تو میں نے کہا کہ کیا ہے. اس نے کہا سب سے پہلے تو مجھے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کے تو ملٹیپل نام ہیں, تو یہ ملٹیپل نام کیسے ہیں. میں کیا مطلب کہ میں کراچی گئی تھی تو آپ گھر میں احمد کہتے ہیں, ہم آپ کو سلیمان کہتے ہیں, بوسنیا میں آپ کو یوسف کہتے ہیں. تو یہ تو کمپلیکس کوئی سچویشن ہے. میں نے کہا بھائی یہ ہے ایسا ہی ہے. اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو آسک یو اے کویسچن. اچھا اب انگلش میں کہوں گا پھر ترجمہ کرتا ہوں. اینڈ دس واز ون آف اے ویری ڈیفائننگ فون کالز. یار یہ آ گئی آپ کے پاس. اس نے کہا کہ برادر سلیمان ٹیل می آنیسٹلی واٹ ڈز اٹ مین اف آئی سے یس ٹو یو. یہ امریکن لڑکی ایسی بات کرتے ہیں کھل کے سیدھا, گھمانا پھرانا نہیں, کہ اگر میں آپ کو یس کہوں تو اس کا کیا مطلب ہے. آپ یقین کریں نا مجھے پہ شیطان آیا, مجھے ایسا فیل ہوا نا. میں نے کہا یار سلیمان اتنی مشکل سے یہاں ہم پہنچے ہیں, بالکل مطلب آلموسٹ وہاں پہنچ چکے ہیں. امی کو پسند, والد صاحب پسند کر رہے ہیں, وہ فیملی پسند کر رہی ہے, ساری کنڈیشن میری میٹ کر رہے ہیں. اب ہم کو بھی اچھے لگنے لگے. بھائی بار بار آپ کسی کا تذکرہ کریں گے تو آپ محبت تو نہیں تھی, لیکن یو اسٹارٹ ٹو لائک دا پرسن. فیملی بڑی اچھی ہے. اور جو وہ کہتے ہیں جو ایکسٹراز ہیں یار, جرمن اسپورٹس کار ہے, سوئمنگ پول, مطلب ایوری تھنگ از دیئر. اب آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا. اتنا بیوٹیفل نیبرہڈ میں وہ لوگ رہتے تھے, بیوٹیفل ہوم اینڈ اسٹف. میں تمہیں خیال آیا کہ میں اس کو کہوں کہ دیکھیں آپ پریشان مت ہو یار, ہم کر لیں گے مینیج, ہم ٹینشن نہیں لو, ویل میک اٹ ہیپن فلانا. نہیں 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 نہیں, یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اتق اللہ. اب اللہ سے ڈرو, ایمان اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم, میں تمہارے لیے تمہارا مال درست کر دوں گا. میں اللہ فرمایا میں تمہارا مال درست کر دوں گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے نا وہ بڑی کامیابی تک پہنچے. یہ تو آیت نا میرے سینے پہ لکھی ہوا تھا, کیونکہ یہ پبلک اسکول میں ہمارے بورڈ پہ تھی, وہ ہماری دیوار پہ تھی. صحیح, وہ ہم ہر دن دیکھتے تھے. فرق پڑتا ہے اس سے, بہت فرق. وہ آیتیں جو 7-8 آیتیں تھیں وہ میرے نقش ہیں میرے ذہن میں نا, میری سائیکالوجی کے اندر چلی گئی. یہ نہ سوچیں کہ آیتیں لگی ہوتی ہیں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. اور کسی نے لگائی اس پوائنٹ پہ تھی کہ جہاں ہم کھڑے ہوتے تھے اور جہاں ہمارے اسمبلی میں کھڑے ہوتے یوں دیکھنا ہوتا تھا نا, ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پہ آیتیں لگائی تھی کہ بدماش دیکھے تو صحیح. کسی نے سوچا ہوگا. اور صرف ہمارے ہاؤس میں تھے, کسی ہاؤس میں نہیں تھے. تو میں نے کیا کہا اس کو بتا دوں یا روک دیں ایپیسوڈ. نہیں بتا دیں. میں نے کہا اف یو سے یس ٹو می یو آر سیئنگ یس ٹو 3 things: پاورٹی, ہارڈ شپ اینڈ سیکریفائس. غربت کہاں کہہ رہی ہیں آپ, کیا بات ہے. ہارڈ شپ مشقت, اور سیکریفائس ایثار, ان 3 چیزوں آپ وہاں کہہ رہی ہیں. دس از واٹ اٹ مینس. اس نے پتہ کیا کہا, کیا بات ہے. وہ زبردست خاتون تھی. اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں, وہ بہت زبردست خاتون ہے. اس نے کہا دیکھیں برادر سلیمان, آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات پوری فیملی میں چل پڑی ہے. آپ کی فیملی میں بھی ہماری فیملی میں, وہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میرج ہماری. میں کہا ہاں. تو کہا اس پوائنٹ پہ ہم کیسے اس کو ریورس کریں گے. ہم میں دیکھیں بات سنیں پلیز. آپ نے ہاں اس لیے نہیں کہنا کہ بات چل پڑی ہے, آپ نے اس پریشر میں ہاں نہیں کہنا ہے. کہنے لگے ہمارے پاس تو مطلب ایسا ہوتا ہے نا. میں اس کا حل بتاتا ہوں. حل یہ ہے کہ اس بات کا میں آپ کو کمٹ کرتا ہوں کہ آپ کے میرے الگ درمیان, میرے آپ کے اور اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ بات نہیں جائے گی. ہم 3 کے درمیان میں رہے گا, میرے آپ کے اللہ کے درمیان رہے گا. کل صبح, رات تھی نا, کل صبح میں منع کر دیتا ہوں, مجھے شادی نہیں کرنی آپ سے. اپنے سر پہ لے لیتے. ہاں پلیز آپ پریشر میں نہیں آئیں. صحیح.
ینگ لڑکی ہے, پریشر پڑتا ہے بھائی, تم نے کہا تھا ہاں پھر تم. لیکن واقعی وہ بھی اعلیٰ ظرف خاتون لڑکی تھی بھائی, سنے تھی تو 18 سال کی تھی اعلیٰ ظرف. اس نے نہیں, I will never let you do this, I will never let you do this. میں سوچتی ہوں پتہ کیا ہوا صبح, نو قسمت کی خوبی دیکھیے, ٹوٹی کہاں کمند, 2-4 ہاتھ جب کے لبے, پھر ایک اور ہماری زندگی میں ایک اور کہانی اینڈ پہ آ گئی. میں ٹھیک ہے, نو ایشو. تو وہ بات پھر امی کو پہنچ گئی اور ڈیل از آف, ٹھیک ہے نا. میں کہا ٹھیک ہے اللہ بڑھے. تو اچھا میرا ٹریول چل رہا تھا, فنڈ ریزنگ چل رہی تھی. میں کیا کرتا تھا, ہر ہفتے کال کرتا تھا گھر کو نا. اس دفعہ کیا ہوا کہ پتہ ہے مسیگن میں گیا, کہیں گیا, مجھے موقع نہیں ملا. تو وہ 2 ہفتے بعد میں نے کال کیا. جب میں 2 ہفتے بعد کال کیا تو میں نے کہا کہ آپ نے کال کیوں نہیں کی. میں کہا امی سوری, وہ ٹریول کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بہت مبارک ہو. میں کیا آپ کی منگنی ہو چکی ہے. میں نے کہا کیا کہ بھائی تمہاری منگنی ہو گئی ڈائریکٹ ہی؟ ہاں. وہ بیچ میں سے سارے اسٹیپس ختم. میں نے کہا منگنی ہو گئی. کہ ہاں تم نے کہا تو تھا نا جو بھی فیملی تیار ہو جائے تو میں فیصلہ کر لوں. تو میں نے فیصلہ کر لیا. میں نے کہا کس سے ہوئی بھائی منگنی, مجھے تو بتائے. کہ یاد ہے ہم گئے تھے پی آئی بی کالونی میں, میری سہیلی تھی, ان کی بیٹی, تم کو میں نے دکھائی تھی. اچھا مجھے یاد ہی نہیں آ رہا نا, مطلب چہرہ یاد نہیں آ رہا, لیکن یاد ہاں انہوں نے ہاں کہہ دیا. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا امی ایک بات بتائیں کہ وہ سب کنڈیشنز آپ نے ان کی والدہ کو بتائیں؟ کہ ہاں. ہاں کہہ دیا کہ ہاں. میں نے کہا لڑکی کیا عمر ہے؟ تو میں نے کہا کہ 16 سال. تو میں نے کہا کہ آپ نے بچی کو بتایا اس لڑکی کو سارا؟ میں نے کہا ہاں. تو سارے 10 کنڈیشن اس نے پوری کر لی. کنڈیشن تو میں نے بتائی تھی نا آپ لوگوں جی کو. وہ بالکل. ہاں وہ 10 کنڈیشنز پوری کر لی کہ ہاں. میں کہا ان کے والد صاحب کون ہیں؟ کہتے ہیں ان کا نام اختر محمد خان صاحب ہے. تو انہوں نے مان لیا. میں نے کہا ہاں اچھا. تو امی کا دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو ہوتے ہیں سعودی عربیہ میں نا, تو ان کی بیگم صاحب نے ان سے بات کر لی تھی. میں اچھا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار وہ تو مجھ سے ملا ہی نہیں ہے, اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. تو میں نے سوچا کہ ہوا کیا ہے. میرے گمان آیا کہ یہ ہوا یہ ہے کہ جو خواتین ہیں نا, انہوں نے مل کر جو ہے اس کو دیکھ لیا اور کر لیا. ان سے کہہ دیا ہوگا, ان کو یہ پروفائل بتایا ہوگا کہ سرفراز صاحب کے بیٹے ہیں, یو ایس سے پڑھے ہوئے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے, چھپانے والی چیزیں چھپا لی ہوں گی. شاید وہ کلیئر نہیں ہوا ہوگا اور مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. میں کبھی دیکھیں بات سنیں, میں تو چلو ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ آپ نے ان دونوں کو پڑھایا ہے, تو میں تو ان سے بات کرنا چاہتا ہوں پہلے, تاکہ میں ہر چیز کلیئر کر لوں. تو مجھے ان کا نمبر دیں. امی نے کہا ٹھیک ہے لے لو. امی نے لے کے نمبر دے دیا سعودی عربیہ کا. وہ رہتے تھے وہاں دمام دہران. خیر میں نے کال کی. اب اتنا امبیرسنگ سچویشن ہے نا, ایک دفعہ پہلی دفعہ آپ کال کر رہے ہیں اور تو میں نے ان سے کہا کہ وہ السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. میں کہا آپ کو مبارک ہو بیٹا, آپ کو مبارک ہو. اچھا ان کو پتہ تھا میری والدہ کو کہ یہ تو شادیوں میں زیادہ خرچہ کرنے دے گا نہیں. انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک بہت ایکسپینسو ریسٹورینٹ جو ہے وہ رینٹ کیا, ریوالونگ ریسٹورینٹ ہے, اور فل فلیج ایونٹ ہوا. کیا مطلب, یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا؟ پتہ ہی نہیں. آپ کی منگنی کا ایونٹ بھی ہو چکا؟ ہاں پورا ایونٹ ہوا, رشتہ دار آئے اور سب کو. چلیے تو بالکل عجیب ہے کہ ایک طرف تو 5-6 اٹیمپٹس میں پچھلی 2-3 ایپیسوڈ میں بنتے کچھ بھی نہیں مل رہا, ہو رہا سے ہو گیا, اور ادھر ہوا پڑا اور آپ کو پتہ ہی نہیں. انہیں پتا تھا کہ ہم بتائیں گے نا تو یہ منع کرے گا, تو کر لو یار اپنی دل کے پڑھا سے اتار لو. اب وہ اتنا ایکسپینسو ریسٹورینٹ, میں نے کہا آپ نے ریوالونگ ریسٹورینٹ میں کیا؟ کہا کیوں, ہماری خوشی تھی. ہمیں منگنی کا ایونٹ کون کرتا ہے بھائی؟ بس بھائی ہماری خوشی تھی بھائی, ہم نے کر لیا بھائی, تو دیکھو نا بھی تو میں بھجوائیں تصویریں بھائی, ہم دیکھتے. تو میں نے کہا میں تصویریں تو بھجوائیں, کہ بھجوا دیتی ہوں تصویریں تو میں DHL سے دیکھ لینا. تم یقین کرے میں دل دھڑک رہا تھا, اللہ خیر کرے کہ کوئی ایسا مس ہیپ نہ ہو جائے. خیر تصویریں تو آتی رہیں گی. میں نے ان کو کال کی تو میں نے کہا مبارک ہو. میں نے کہا کہ بس میں آپ سے تھوڑا بات کرنا چاہ رہا تھا. اچھا مسئلہ یہ تھا کہ
جب آپ وار زون میں کام کرتے ہیں نا تو آپ کے پیچھے FBI CIA اب وہ کبھی ہم کویشچن بھی کرتے تھے, پوچھتے بھی تھے, تو اس سے ایسا تھوڑی کہ آپ کھل کے بات کر سکیں. تو میں نے کہا کہ وہ انکل بات اس میں یہ ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں انجینئر تو ہوں لیکن انجینئرنگ نہیں کرتا. ایسی کہانی تو نہیں سنی پہلے میں نے. اچھا, میں نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں جو ہے کچھ ایسے علاقوں میں ٹریول کرتا ہوں کہ جہاں یوزلی لوگ پریفر نہیں کرتے ٹریول کرنا. کہہ رہا مجھے معلوم ہے. اچھا, آپ کوڈ ورڈ میں بات کی. ہاں, میں کہ پوچھنا چاہیے کہ کھل کے بولنا, پتہ کوئی ٹیپ ہو جائے, کوئی ریکارڈ ہو جائے. ہاں مجھے معلوم ہے. میں کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرا اس طرح سے کوئی سیٹل ہونے کا ارادہ نہیں ہے. جی مجھے معلوم ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو اگر یہ ہوگا تو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا ایسی جگہوں پہ. اچھا, وار نہیں بول رہا ہوں میں, ایسی جگہوں پہ جہاں مناسب نہیں ہوتا, لوگ نہیں ٹریول کرتے. اس طرح سے میں پوچھا, تو اس طرح 3-4 سوال میں نے پوچھے. وہ کہ ہاں مجھے معلوم ہے. میں دل سے نہیں معلوم ہے یار, یہ سمجھ نہیں رہے بات. بھائی بیٹی کا معاملہ ہے, جیسے بندے کو آپ اپنی بچی دے رہے ہیں یار. ہمارے ابا کہہ رہے ہیں میں میری بیٹی میں تم کو نہ دوں, تو یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا ان کو نہیں معلوم ہے. ہی ڈزنٹ نو. میں نے کہا یار پھر ڈیزاسٹر ہونے والا ہے یار. پہلے وہاں ریجیکشن, یہاں ریجیکشن, میں کہا پھر ریجیکٹ ہوگا. تو میں کہا اچھا وہ انہوں نے سینس کر لیا. اور انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا کہ مجھے تو انہوں نے کہتے ہیں جیسے ہم سلینگ میں کہتے ہیں لٹا دیا نا اس جملے نے, مطلب مجھے خاموش کر دیا. اور میں کہا ٹھیک ہے, اور میں نے فون رکھ دیا. وہ جملہ کیا تھا تیسر صاحب؟ وہ جملہ یہ تھا کہ بیٹا میں نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا ہے. اور یہ جملہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, اس میں کوئی الحمدللہ میری میموری اتنا سگنیفیکنٹ جملہ تھا. بیٹا میں نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جہاد میں حصہ لیں گے اپنی بیٹی آپ کو دے کر. سبحان اللہ, ویژن کلیئرٹی تھی. میں نے کہا سبحان اللہ بھائی, اللہ بڑھے. اب کچھ چیز رہ گئی کیا؟ ٹھیک ہے انکل بہت شکریہ, فون بند, ڈیل ہو گئی ہے. اور جناب میں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ بھائی. اچھا تصویریں بھی پہنچ گئیں. میں بڑے گھبراتا ہوا دعائیں کرتا ہوں. وہ لفافہ میں نے کھولا, مطلب میاں مجھے امتحان میں ڈالیے گا. ہمت سے تو میں کہہ دیا تھا بھائی جس کو آپ کر دیں گے, لیکن پتہ نہیں کوئی ایسے چیز نکل رہا ہے, زندگی گزارنی ہے. تو اپنے دل سوچا بڑے پھنی خانی تھی یار, دیکھ لیتے. میں کہتے نہیں یار اللہ بڑھے. تو خیر وہ تصویریں دیکھیں, تسلی مجھے ہو گیا. میں کہا چلو بھائی ہمارا بھی کام ہو گیا. اور جب یہ ہوا تو پیچھے ایک اور کہانی, اب پھر ٹویسٹ آ جائے گا. ہاں, وہ کہانی یہ ہوئی کہ وہ جو یوس بھائی خاتون تھی ان کی ایک سہیلی تھی, ہے نا. تو اس کی بھی شادی کا ایشو تھا, شادی کی ایج کی تھی. اور وہ لڑکی بہت ہی یعنی ہائی پروفائل لڑکی تھی. ان کے والد صاحب بہت ماشاءاللہ ویلدی لوگ تھے, بہت ہائی پروفائل لڑکی تھی وہ والی. ان دونوں کی کوئی بات چیت ہوئی. اچھا وہ جو لڑکی اتنی ہائی پروفائل تھی نا, تو ان کو بڑے بڑے رشتے آ رہے تھے اسی لیول. ہاں اسی لیول کے نا. تو ویری رچ فیملی. اور میں ایک دفعہ گیا تھا ان کے پاس فنڈ ریزنگ کرنے نا, تو بہت بڑا گھر اور مینشن, پیلس ٹائپ کا. ہاں یار میں دیکھا خود. اچھا اس کا نام بھی لڑکی آ رہا ہے لیکن میں کہوں گا نہیں. یہ دو لڑکیوں کی بات چیت ہوئی. تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم اتنے سارے رشتے دار ہیں, تم کیوں منع کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے نا یہ نہیں پسند, اور میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, اس رشتے سے بھی نہیں ہوں, وہ آیتوں سے بھی نہیں ہوں, ایسا کچھ کہا اس نے. تو انہوں نے کہا کہ تم کو پھر کس طرح کا رشتہ چاہیے, تم کس طرح کے لڑکی شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں سلیمان احمد جیسے لڑکی شادی کرنا. وہ اللہ کا کوئی نظام ہوتا ہے نا. تو وہ جو اس نے یہ کہا تو اس لڑکی نے سوچا ہوگا کوئی بات, تو اس نے جو ہے ڈاکٹر صاحب کو کال کی. اچھا میں اس پہ نا ٹویسٹ کر چھوڑ سکتا تھا, میں نے اتنی تکلیف نہیں دیں گے ہم ویورس کو, یار سن لیں کیا ہوا. انہوں نے ان کو کال کی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ آئی ہیو چینج مائی مائنڈ. اب یہ ہوا ہے اتنے شارٹ پیریڈ, وہاں سے منع ہوا, امی نے کہا منع ہو گیا, امی نے جا کے یہاں بات کی, وہ ہوا, وہاں یہ بات ہوئی, مطلب بالکل 2-4 دن آگے پیچھے ہو رہے ہیں. تو نے کہا کہ نہیں آپ پلیز کال کریں سلیمان صاحب کو اور کہیں کہ میں تیار ہوں شادی. اپنا ڈیسیژن واپس لے. ہاں واپس لے لیں.
ان کی کال آئی. یہ وہی ہے نا جن کو آپ نے کہا تھا کہ غربت, ہاں یہ وہی خاتون ہے. سیکریفائز. اچھا ہاں وہ ایک سہیلی کی بات سن کے تو سوچا ہوگا نا, اس نے کہا کہ وہ میرے سے اتنی پروفائل والی وہ سلیمان احمد صاحب جیسے سے کرنا چاہ رہی ہے, تو میرا تو ہوا پڑا تھا. ہاں تو ریگریٹ ہو گیا ادھر. ہاں تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, سوچا ہوگا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یار چلو کر لیتے ہیں. کچھ ہوا جو بھی تھا. ڈاکٹر صاحب کی کال آ گئی, بھائی مبارک ہو. کیا بھائی ماشاء اللہ تمہیں مبارک ہو بھائی, وہ تو شی ہیز چینجڈ ہر مائنڈ. تمہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا کیا ہوا؟ کہ کیا 2 دن پہلے. میں نے کہا میری تو 2 ہفتے پہلے منگنی ہو گئی. کہ کہاں؟ میں نے کہا کراچی میں. کہنے ہمیں تو پتہ ہی تھا, تم اتنی جلدی کیا ہوا؟ میں کہا بھائی وہ ہو گیا, امی دیکھ رہی تھی اور ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو ایک دم سے ہوا. چل خیر, انہوں نے ان سے کہا تو اس خاتون نے کہا کہ منگنی ہوئی ہے نا, نکاح تو نہیں ہوا. تو آپ ان سے کہیں کہ اگر وہ اس کو وہ کر لیں, منگنی توڑ دیں. یہ بات تو ہمارے سے پہلے ہوئی تھی نا, صحیح بات ہے. اب یہ ایک دم سے 2 چیزیں پیرل آ گئیں. اب جیسے وہاں سے کہا نہیں آپ, تو انہوں نے کال کیا, کہا دیکھو منگنی ہے تو بات کر لیتے ہیں آپ کے پیرنٹس سے, اس کو ریورس کر لیتے ہیں, یہاں بات پہلے تھی ہے وہ تھا. اچھا میں نے کمپیئر کیا دونوں پروفائل, زمین آسمان کا فرق ہے دونوں پروفائل. صحیح بات ہے. اب شیطان, میں کہا اس کو منگنی تو ہوتی ہے, ٹوٹ سکتی ہے, کیا ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا نہیں, یہ بے وفائی ہوگی. آئی ہیو گیون مائی ورڈ. ان کا کیا قصور ہے یار, انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا, وہ سب کیا, تو وہ تو ہو چکا ہے نا. تو میں نے کہا میرے ڈاکٹر صاحب نہیں, یہ ریورس نہیں ہو سکتا, میرا کمٹمنٹ ہے کہ بیٹا دیکھو اس کو تم دیکھ لو. میں کہا نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھ نہیں سکتے نا, یہاں منع ہو گیا تھا, وہاں میں اپنا گیون مائی ورڈ, میں یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ ان سے ایک بات کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی ان کی وہ قدر نہیں شاید کر سکے گی جو قدر میں کروں گی. اچھا ظاہر بات ہے نا, اس لیے کہ ظاہر وہ ویسٹرن ایکسپوجر, ورک شاپ, عمر میں بڑی تھی نا, شی واز 18-19, وہ واز 16, ان کا کم ایکسپوجر تھا, اس کا زیادہ ایکسپوجر تھا. میں کہا بھائی یہ تو اللہ کو بہتر معلوم ہے, قسمت کی بات ہے. اس طرح سے وہاں ہمارا رشتہ طے ہو گیا الحمدللہ. 3 ایپیسوڈ لگی ہے. لیکن کیا ہوا؟ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ کچھ ایسے حالات بنے کہ ہمیں والدہ نے منگنی توڑ دی. اچھا کیا کرتے ہیں یار میں کیا بتاؤں, میں اب ناظرین کو فیس نہیں کر سکتا. یعنی وہ ایک عجیب کہانی کھڑی ہو گئی اور امی نے جو منگنی توڑ دی. اور میں نے کال کی تو میں نے کہا پتہ کیا ہوا, کیا کہ ہم نے تو منگنی ختم کر دی. میں نے کیا ہوا بھائی, میں منگنی کیسے ختم کر دی آپ نے؟ بھائی یہ مسئلہ ہو گیا, تمہیں نہیں پتا, کچھ بتایا تھا. اور میں نے کہا امی آپ ہولڈ کریں. میں نے کہا امی ایکسکیوز می, کیا ہوا؟ بھائی ہم نے مناسب نہیں سمجھا, ہم نے منگنی توڑ دی. میں نے کہا امی ایکسکیوز می, اور میں نے وہ تاریخی جملہ کہا. میں نے کہا امی میں نے آپ کو میرا رشتہ کرنے کی اجازت دی تھی, توڑنے کی, میں نے آپ کو توڑنے کی اجازت دی. کیا بات, کلیرٹ اگین. میں ایم سوری امی, آپ کو رشتہ کرنے کی تو میں نے پرمیشن دی تھی, رشتہ آپ ختم کر دیں گے, منگنی توڑ دیں گے, اس کی پرمیشن میں نے تو نہیں دی تھی آپ کو. واہ, کہ کیا مطلب بیٹا؟ میں کہا نہیں امی سوری, آئی ایم سوری, میرا وہاں کمٹمنٹ تھا. بھائی یہ ہنگامہ جو ہوا ہے اس کی تفصیل تو دیں, ہوا کیا ہے, مطلب مجھے بتائیں تو کیسے آپ نے ختم کر دیا. بھائی ہم نے اس کمٹمنٹ کی وجہ سے وہاں ہم نے منع کیا. تو میں کہا بھائی یہ ہوا ہے, تو وہ جو کیا ہوا اس کے لیے آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں جانا پڑے گا کہ کیا ہوا. یہ منگنی ٹوٹی, توڑ دی, ختم ہو گیا تھا بھائی معاملہ. تو میں کہا ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ کا ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو. بہت شکریہ آپ کا, اور ناظرین آپ کا اس سے بھی زیادہ شکریہ. اب وہاں شادی ہوئی یا نہیں ہوئی, اب آپ پھر وہ منگنی بحال ہوئی یا نہیں ہوئی,
یہ تو یار اب آپ پھر اگلی 1 یا 2 ایپیسوڈز کے لیے ایک میں ہو جائے گا انشاءاللہ. چلے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ یار پلیز ان کو نا آپ ٹھیک ہے اسٹوریز ہیں لیکن اس کے اندر سے نا آپ لیسنس پک اپ کریں. واٹ آر دا لیسنس دیٹ یو کین ٹیک فار یور لائف. اپنی لائف پہ سوچیں نا, ہماری چوٹوں سے سیکھیں بھائی, اللہ کے لیے ہماری چوٹوں سے سیکھیں تو تاکہ آپ وہ غلطی نہ کریں. جیسے وہ بچی پھنس گئی نا جو میں بتایا تھا, مجھے ابھی تک میں سوچتا ہوں اتنا دکھ ہوتا ہے. اس کو بھی سوچتا ہوں یار کہ میں اور ایگریسو ہو جاتا, جا کے کھڑا ہو جاتا, گھر اس کو فون کر لیتا. خیر وہ فیملی بیچ میں تھی, میں کیا کر سکتا تھا. وہ ڈیزاسٹر تو ہوا ہے اس طرح سے. اللہ حفاظ. چلے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے ہم, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.